والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 134 تک پڑھ لیا تھا، آج ہم اس کے بعد آغاز کرتے ہیں۔ یہ آخری آیا ہے جو اس پیراگراف کی ہے۔ اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ اس کا موضوع، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اس کو سمرائز کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی جو پیراگراف ہے اس کا آغاز ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا یا مَحْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ موضوع جو ہے یہ قیامت کا جو ہے نا وہ سین ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے نا بات ہو رہی ہے کہ تم نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور اسی ذیل میں جو ہے نا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جب چیزیں آگے بڑھیں تو پھر ظاہر ہے کہ آگے ان کو بتایا گیا کہ یہ یعنی تمہارے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس دن کی منادی کی کہ ایک دن آنے والا ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ یہ کہ انہوں نے دنیا میں بھی عذاب کی جو ہے نا تمہیں وارننگ دی تھی۔ یہ دونوں جو عذاب ہیں ان کی وارننگ تمہیں دنیا میں مل چکی تھی، اور اب جب کہ تم دنیا کے عذاب سے بھی گزر کر یہاں آ چکے ہو تو یہ اس کے حوالے سے جو ہے نا سارا مضمون آگے بڑھ رہا تھا۔ اور اس کے بعد وجہ بھی یہ بتائی کہ دنیا کے اندر عذاب کیوں آتا ہے اور آخرت کیوں جو ہے نا ضروری ہے۔ یہ سارے پہلو جو ہے نا اس پیراگراف کے اندر سمیٹتے ہوئے بات کو آگے بتایا، اور یہ کہا یعنی آیا نمبر 132 تک جو تھی یہ تھی عمومی بات ہو رہی تھی۔ عمومی بات اس سینس میں ہو رہی تھی کہ تمام جو رسول آئے ہیں ان کے جو بھی مخاطبین تھے، جنہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا تھا، ان کو سب کو جو ہے نا کولیکٹیولی یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن یوں ہی آگے بڑھے ہیں 133 پہ جو ہے نا آیا نمبر 133 پہ آئے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ یہاں سے آگے جو ہے یہ براہ راست جو ہے نا خطاب مشرکین مکہ سے ہوتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں کہ تمہارے اوپر یہ عذاب نہیں آ رہا جس کا تمہیں دنیا کے اندر جو ہے نا وارننگ دی جا رہی ہے، تو اس کی سبب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت والی ہے، اور رحمت میں تمہیں مہلت دیتی ہے تاکہ تمہارے اندر جو ہے نا مواقع پیدا ہوں، اور تمہارے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم واپس لوٹو، توبہ کرو، انابت کرو، واپس آؤ، اور یہ سارے جو ہے نا مواقع تمہیں مہیا کیے جاتے ہیں۔ لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو تمہیں جس طرح پچھلی قوموں کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا، تمہیں بھی تباہ و برباد کر کے تمہارے بعد کسی اور قوم کو اٹھایا جائے۔ یہ یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں جو ہے نا وہ اٹھا لے، یعنی جس طرح پچھلی قوموں کو اٹھا لیا گیا، ان پہ عذاب آیا، تو اس طرح تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے اور تمہیں بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور اس کے بعد تو تمہارے چلے جانے کے بعد کسی اور قوم کو اٹھائے، جس طرح یہ کہ پچھلی قوموں کے بعد کئی قوموں کے بعد تمہیں اٹھایا ہے، اب تمہاری باری آئی ہے، اور اب تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کیسا جو ہے نا اس وقت بہیو کرتے ہو۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی، براہ راست دھمکی تھی، اور یہ کہا کہ انما توعدون لآت، اور یہ کہ جو تم کو جو ہے نا وعید سنائی جا رہی ہے وہ یقیناً آ کے رہنی ہے۔ یہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وعید سنائی جا رہی ہے، وہ یقیناً آ کے رہنی ہے۔ یہ اصل میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ قیامت کی دھمکی ہے، لیکن امپلیسٹلی اس کے ساتھ دنیا کا جو عذاب ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ عمومی اسلوب ہے، اور ظاہر ہے جو مخاطبین ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر پیچھے دو باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجتاً ایک بات کا بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ دنیاوی عذاب جو ہے نا وہ تو ایک ٹیمپرری چیز ہے، لیکن اصل عذاب تو جو ہے نا وہ ہے جو آخرت میں آنا ہے، وہ ظاہر پرومیننٹ ہو گیا ہے، اور اس کے لیے کہا کہ یہ لازمی طور پہ آ کے رہنی ہے۔ اور اس کے بعد وما انتم بمعجزین، اور یہ کہ تم جو ہے نا تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی خدا کے ہاتھوں سے نہیں نکل سکتے۔ یہ وہی بات ہے یہ شروع میں کہی تھی کہ یہ کہ وربک الغنی ذو الرحمہ، جو ذو الرحمہ کی بات کہی گئی تھی، یہ اس کو دوبارہ جو ہے نا آخر میں دہرا دیا ہے کہ تمہیں جو ہے نا اگر مہلت مل رہی ہے تو تمہیں اس سے جو ہے نا وہ تمہارے اندر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم یقیناً اگر تمہیں مہلت ملی ہے تو یہ اس کی بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم عاجز نہیں کر سکتے، تم اس کے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن یقیناً جب یہ قیامت آ کے رہے گی تو تم ظاہر ہے کہ اس کے پھر جو ہے نا وہ شکنجے میں آ جاؤ گے، اور اس کے بعد اس کے نتائج بھگتو گے جو تم دنیا میں ظاہر ہے جو کچھ کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد
یہ تھی یعنی نبی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا فرما دیا گیا کہ اب ان سے جو ہے نا کس طریقے سے بات کریں۔ کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ پہ تم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہو کرتے رہو۔ اعملوا یعنی اپنے اعمال کرتے رہو، یعنی کون سے اعمال کرتے رہو، یعنی جو کچھ تم کرتے رہے ہو کرتے آ رہے ہو، جس طرح کی تم جو ہے نا رسول کی مخالفت کر رہے ہو، اس کے بعد اللہ کی جو ہے نا دین کی جو ہے نا مخالفت کرتے آ رہے ہو، اس کے بعد حلال و حرام کی بحث میں جس طریقے سے تم نے چیزیں جو نکال لی ہیں اور افطرا کر لی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ یعنی بنا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھونپ دیا ہے، اٹیچ کر دیا ہے، تو تم جو کچھ کرتے آ رہے ہو اس کو کرتے رہو۔ یہ مکان کا لفظ آ گیا ہے۔ مکان کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مکان یعنی جس جگہ پہ تم ہو اس جگہ تم جو ہے نا جو کچھ کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ لیکن اس کے اندر اس کے نتیجہ ایک اور مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے مکان کا، یعنی جس طریقے سے جو کچھ تم کر رہے ہو، جس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہو اس طریقے سے جو ہے نا کرتے رہو۔ تو یعنی یہ جو طریقہ کا لفظ ہے، یہ اس کے اندر نتیجہ اس کا معنی آتا ہے، لیکن اصل معنی وہی ہوتا ہے جو جگہ کا ہوتا ہے۔ پوزیشن، اسٹیٹس اور پلیس، یعنی جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ وہی ہے اصل میں، لیکن نتیجہ اس کا معنی وہ دوسرا بن جاتا ہے کہ یعنی یہ کہ جس طریقے سے تم یہ کام کرتے آ رہے ہو کرتے رہو، اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ تمہیں اس کا بھگتنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں انی عامل، کہ میں بھی اپنا جو ہے نا کام کرتا رہوں گا، لیکن یہ کہ کیا میں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤں، میں ایک جو ہے نا سٹیپ بھی اپنے مقام سے، اپنے جو ہے نا طریقے سے ایک سٹیپ بھی جو ہے نا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دو چیزوں کا آپس میں تقابل کریں تو یہ آ گیا ہے اعملو۔ اعملو جو ہے نا یہ ورب ہے، فعل ہے، اور جبکہ پیغمبر رحمت کے لیے کہا کہ انی عامل، عامل کا مطلب یہاں پہ وہی ہے، ظاہر ہے کہ جو اعملو کا ہے وہاں وہ ورب آیا ہے، اور یہاں پہ یہ یعنی ایڈجیکٹو کے طور پہ آیا ہے، یعنی کہ میں بھی اپنی جگہ پہ کام کرتا رہوں گا، عمل کرتا رہوں گا۔ تو جب جو دوسرا عامل کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے، ایک طرح کا جو ہے نا ڈٹرمینیشن ہے اس کے اندر، یعنی آپ ایک مستقل مزاجی سے کام کرتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ آپ ارادہ ہے، مضبوط ارادہ ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، تو عمل جو ہے نا اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اعملو جو ہے یہ ورب ہے، یہ ورب جو ہے نا ظاہر ہے کہ ایک وقتی چیز کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہوتا ہے، جبکہ اگر کوئی ناؤن آ جاتا ہے یا ایڈجیکٹو آتا ہے تو ایک مستقل چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ دونوں پہلو جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک مکمل ارادہ یعنی اس کا اظہار ہو رہا ہے، ڈٹرمینیشن کا اظہار ہو رہا ہے کہ پیغمبر جو ہے نا وہ اپنے جو مقصد ہے اس سے ایک ذرہ برابر بھی اس سے نہیں ہٹے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جس طرح ہم قل یا ایھا الکافرون میں جو ہے نا سورہ کافرون میں پڑھتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ عمومی طور پہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رواداری کی سٹیٹمنٹ ہے۔ رواداری کی سٹیٹمنٹ یہ کہ ظاہر ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، تم اپنے مذہب پہ چلتے رہو، میں اپنے مذہب پہ چلتا رہوں گا، تو یہ رواداری کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ بیسیکلی ایک وارننگ ہوتی ہے، اور اس وارننگ کے اندر یہ ڈس ایسوسیشن ہوتی ہے جس میں اعلان برات کیا جاتا ہے۔ ڈس ایسوسیشن یعنی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اپنی دعوت تمہیں پہنچا دی، میں نے تمہیں حجت کر دیا۔ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس مرحلے میں اب مجھے تم سے جو ہے نا جدا ہو رہا ہے، یہ وہ اعلان برات ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور قل یا ایھا الکافرون میں بھی اسی طرح کا اعلان برات ہے، یعنی یہ کوئی وہ رواداری یا کمپرومائز یا اکاموڈیشن کا جو ہے نا وہ پہلو نہیں ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا کوئی فائدہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں۔ یہ کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایک وارننگ ہوتی ہے۔ اور وارننگ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے نا جب کسی یعنی قوم سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں، وہ نتائج بھگتنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جو بات یہاں پہ پہنچائی جا رہی ہوتی ہے۔ فسوف تعلمون یعنی اس کے نتیجے میں تمہیں یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، اور سو ان قریب تم جان لو گے کہ اگلے گھر کا انجام، اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ من تکون ہوگا لہو عاقبہ، عاقبہ کا مطلب ہوتا ہے انجام، دار جو ہے نا گھر، گھر یہاں پہ ادار کا لفظ آیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ آخرت کا گھر ہے اس کا مطلب، یعنی پیچھے بھی آخرت ہی کی بات ہو رہی تھی، اسی سے ریلیٹ کر کے کہا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، اس کا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ عاقبت جو لفظ آتا ہے اردو میں بھی اس کو استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور اس کا معنی اچھا انجام بھی ہو سکتا ہے اور برا انجام بھی ہو سکتا ہے، لیکن موقع محال ہو تو ظاہر ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اچھا انجام،
خیر و فلاح والا انجام کس کا ہے یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، یہ کہ ابھی من تکون لہو عاقبۃ الدار، تم ان قریب جان لو گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ آخرت کا انجام کس کا انجام ہوگا، یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ اچھے انجام کی بات ہو رہی ہے اور خیر کے انجام کی بات ہو رہی ہے، اور جب اچھا انجام ہے، خیر کا انجام ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ یہ کن کو ملے گا، یہ کن کو ملے گا، وہ بات ہے یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا انجام ہمیں ملے گا اور تمہیں نہیں ملے گا، یعنی اس پہلو سے بات نہیں ہو رہی، پیچھے مکالمہ ہوتا آ رہا ہے اور اس میں واضح طور پہ یہ متعین ہو جانا چاہیے تھا کہ اب یہ اچھا انجام کس کو ملنے والا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اہل ایمان کو ملنے والا ہے، اور برا انجام کس کو ملنے والا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ یہ مشرکین مکہ کو ملنے والا ہے، لیکن ٹون یہ نہیں ہے، یعنی اسلوب یہ نہیں ہے، اسلوب یہ بتایا گیا ہے کہ لا یفلح الظالمون، یہاں ایٹریبیوٹ ہے جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، جس میں میں اور تو کی زبان میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ کچھ صفات ہیں جن کو نمایاں کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ظالم لوگ ہیں جن کو یہ فلاح نہیں ملنے پانے والی۔ یہ ظالم جو ہے، جیسا کہ ہر دفعہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک وہ لفظ ہے اردو میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یا عمومی مفہوم میں پڑھتے ہیں تو ظالم سے مراد وہی سیاسی ظلم کرنا ہوتا ہے، یا یہ کہ آپ معاشرے کے اندر آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو آپ اپنے سے کم تر لوگوں کے لیے، یعنی مرتبے میں کم تر لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، یہ اس معنی اور مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی پہلو سے ہے کہ پیغمبر کی جو ہے نا مخالفت کی جا رہی ہے، حلال و حرام کی بحث میں جو ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گھڑ کے کوئی چیزیں جو ہے نا منسوب کر دی ہیں، شرک کا پہلو ہے جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، تو یہ وہ ظالم ہے جس کو یہاں پہ یعنی نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہ آخرت کا انجام جو ہے نا یہ کس کے پاس ہوگا، یہ اچھا انجام ہے، اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ کائنات بنائی گئی ہے، زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، تو اس کا انجام جو کائنات کا انجام ہے، زمین و آسمان کا انجام ہے، کسی اچھے نتیجے پہ پہنچنا چاہیے، یہ اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے انجام تک پہنچنے کے لیے جب یہ اچھا انجام پہنچے گا تو ظاہر ہے انہی کو ملے گا جو پیغمبروں کے جو نا پیروکار تھے، اللہ کی توحید پہ کھڑے رہے، انہی کو ملے گا۔ یہاں پہ جیسا کہ میں نے کہا کہ من اور تو کی، یعنی میں اور تو کی زبان میں بات نہیں کی گئی، بلکہ اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ خاص ایٹریبیوٹ ہیں، وہ جو خاص ایٹریبیوٹ والے لوگ ہیں وہی وہاں پہ ناکام ہوں گے۔ اچھا، یہاں یہ کہ ایک پیغمبر کی زبان سے بات کروائی جا رہی ہے، تو یہ بڑی میننگ فل بات ہو جاتی ہے کہ اچھا، یعنی پیغمبر اس طرح بات کر سکتا ہے کہ یعنی اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایمبیگیوٹی ہو۔ مطلب وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کے ساتھی ہوں، ان کو ایک زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنی ہے، اور زندگی کے اندر بڑے پرخطر وادیاں آتی ہیں، بڑے مشکل مرحلے آتے ہیں، آسان زندگی نہیں ہوتی، مسلسل جو ہے نا امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہی دعا کی جا سکتی ہے، تمنا کی جا سکتی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ آخرت کی کامیابی ان کے لیے ہو۔ یعنی کسی اسٹیٹ پہ کسی بھی اسٹیج پہ یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ یہ کامیابی لازماً ہمیں ملنی ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پیغمبر اس طرح کا دعویٰ بھی نہیں کرتے، اور پیغمبر کے پیروکار بھی جو ہے نا اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ یقیناً جو ہے نا اچھے لوگوں کا ہی جو ہے نا اچھا انجام ہوگا، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ یہ یقیناً مجھے ملے گا یا میرے ساتھیوں کو ملے گا، یہ ایک طرح کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ وزن نہیں رہتا۔ یعنی جس دعوت پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس دعوت کا منشا اور مدعا یہی ہونا چاہیے کہ جو صالح لوگ ہیں، جو پیغمبر جو حضرات ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے نا اس امید پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کل کو اچھا ہمارا انجام ہوگا، نہ کہ جو ہے نا اس آپ برے عزم کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ لازماً ہمارا ہی انجام اچھا ہوگا، اس طریقے سے بات نہیں کرتے۔ یعنی پھر اس سے ایک دوسری بات بھی پھر جو سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو یہ نہیں کہتے کہ تم دوست کی ہو، تم جہنمی ہو، یعنی اس طرح کے القابات سے بھی نہیں نوازتے۔ یہ بڑی اہم جو ہے نا قرآن مجید اس ڈسٹنکشن میں جو ہے نا ہمیشہ اس کو سامنے رکھتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ جب پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے جائیں یا پیغمبر کے پیروکاروں کے ذریعے سے یہ الفاظ کہلوائے جائیں تو اس کے اندر جو ہے نا مفہوم اور مدعا اس طرح کا ہو کہ جس کے دوسرے کے لیے جو ہے نہ کچھ گنجائش ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے نا ڈے ون پہ جو ہے نا اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں بیان کر دیا جائے، اور جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ
مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ دعوت کی جو اسلوب ہے اس کو نمایاں جو ہے رکھا ہے۔ یہ پیغمبر ناشان ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو جو ہے نا، کیونکہ اس سورہ کے اندر ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح کا جو ہے نا موقع محال ہے، میں آپ کو وہاں پہ لے جا کے جو ہے نا بتاتا ہوں کہ وہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، تو وہاں بھی کچھ اسی طرح کا جو ہے نا وہ سیناریو سامنے آ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں یہ آیت نمبر 80 ہے، میں آپ کے سامنے اس کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو مکالمہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اور مکالمہ ہو چکنے کے بعد پھر مزید جو ہے نا کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آیت نمبر 80 میں یہ کہا گیا ہے کہ تم مجھے ڈراتے ہو، دمکاتے ہو کہ میں نے جو ہے نا تمہارے بتوں کے خلاف، تمہارے جو ہے نا معبودوں کے خلاف میں نے جو ہے نا بات کی ہے، اور تم یہ ڈراتے ہو کہ ان کی مار مجھ پہ پڑے گی، حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 81 میں یہی کہا گیا ہے کہ حالانکہ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور تم مجھے ڈراتے ہو، حالانکہ تمہیں ڈرنا چاہیے، کہ تمہیں اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری تمہارے حق میں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تم مجھے بتاؤ کہ امن اور سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ امن اور سلامتی کا میں حقدار ہوں، تم حقدار نہیں ہو۔ اور اس کو جو ہے نا کسی اور طریقے سے بات کو بیان کیا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حَقٌّ بِالْأَمْنِ، کہ امن اور سلامتی کا حقدار جو ہے نا وہ کون ہے؟ اب مجھے تم بتاؤ۔ یعنی ایک سوالیہ انداز کر کے بات کو آگے بڑھا دیا۔ یعنی اس میں کہا بھی جا سکتا تھا، انڈرسٹوڈ چیز تھی کہ پورے علم کے ساتھ کہتے ہیں اس چیز کا حقدار تو میں ہوں، تم نہیں۔ بات سمجھ رہی ہے نا؟ تو اس کو ایک اسلوب ہوتا ہے، یہ اسلوب ہمیشہ داعیانہ شان کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ رہنا چاہیے، اور جو ظاہرہ کے مذہب کے پیروکار ہیں ان کا بھی وتیرہ یہی ہونا چاہیے، یہی اسلوب ہونا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا فتوے کی زبان میں کہ تم دوزخی ہو، تم کافر ہو، تم جہنمی ہو۔ یعنی براہ راست اس طریقے کا خطاب قرآن کا خطاب نہیں ہے، نہ پیغمبروں کا خطاب ہے، نہ پیغمبروں کے پیروکاروں کا خطاب ہے۔ یہ بات جو ہے نا سامنے رہنی چاہیے، اس کو میں نے اس لیے ذرا زیادہ زور سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کو سب تفسیروں والے اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے نا بات کو بڑھاتے ہیں، اور بھی 127 بھی ہے، یہ پیچھے جو ہے نا بات ہو چکی ہے۔ تو یہ یعنی اس سورہ کے جو تھیمز آپ کے سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بات اپنے مخالفین سے کہتے کرنی ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے ہی جو ہے نا ان کا ہی جو ہے نا انجام برا ہونا ہے۔ بات اس میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی ڈکی اور چھپی نہیں ہے، انہی کا انجام جو ہے نا برا ہونا ہے، لیکن ڈائریکٹلی بات نہیں کہی گئی، بات کہی گئی ہے انڈائریکٹلی۔ بات ظالمون کہہ کے اصل میں کچھ صفات ہیں جن کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور ہمیں بھی اگر کوئی چیز جو ہے نا کہنی پڑتی ہے کہ کون ہے جو جہنمی ہوگا، کون ہے جو دوزخی ہوگا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کے جس کے اندر صفات پائے جاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی شخص کو براہ راست کہہ دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے، یہ دوزخی ہے، تو گویا کہ یہ آپ اپنی حدود سے کراس کر رہے ہیں۔ قرآن نے آپ کو جو ہے نا یہ کوئی یعنی اتھارٹی نہیں دی کہ آپ اس طریقے سے دوسروں کے بارے میں یہ نقطہ نظر جو ہے نا اس کو اس طریقے سے اپنائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ابھی پیراگراف ہم نے پڑھا ہے یہ ختم ہوا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں یہ جو بات شروع ہوئی تھی یہ آیت نمبر 112 کے بعد جو ہے نا یہ شروع ہوئی تھی۔ 112 کے بعد 2 یا 3 جو ہے نا پیراگراف آئے تھے آپ کے سامنے، میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ایک نیا ٹاپک ہے جس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ جو پیراگراف یہاں سے شروع ہوا تھا، یہ آگے 2 یا 3 پیراگراف آتے ہیں، یہ ایک مختلف یعنی جو ان کی انوویشنز ہیں، جو بدعات ہیں حلال و حرام کی بحث میں، اس کو ظاہر ہے کہ یہ زیر بحث لا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ان آیات کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ بات اصولی ہو رہی ہے، اصولی ہو رہی ہے۔ اس اصولی بات میں سے ابھی تک جو ہے نا 2 پہلو ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھ لیے ہیں، یعنی یوں ہی ایک ٹاپک شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے متعلقہ مزید جو ہے نا باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس ٹاپک سے متعلقہ ہم نے 2 چیزیں دیکھ لی ہیں۔ اس جو 112 نمبر آیا ہے اس سے متعلقہ ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں۔ ایک چیز تو وہ دیکھی ہے جس میں انسانوں کے رویے سامنے آ جاتے ہیں، اس کو زیر بحث لایا گیا، اور اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے وہ پہلو ہے وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔
یعنی جو ابلیس نے چیلنج دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے نا یعنی پیدائش کے وقت جو چیلنج دیا تھا، اس چیلنج کے حوالے سے چیزوں کو مزید آگے جو ہے نا پھیلایا ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھے تھے۔ جو پہلا پہلو تھا وہ آپ کو معلوم ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ وہ اوامن کان میتن فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات۔ یہ اوپر والے ٹاپک سے جو آگے بات نکلی ہے اس میں سے ایک سب ٹاپک ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کا سب ٹاپک ہے۔ اس جو اصولی بات پیچھے کہی گئی تھی اس کو مزید یہاں پہ نکھار کے جو ہے نا سامنے لایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سب ٹاپک جو ہے نا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ آتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے جو ظاہر ہے کہ ابلیس کی جو دعویٰ تھا اس کے حوالے سے یہاں پہ اس کو نمایاں کرنا ہے۔ اب ہمارے سامنے تیسرا ٹاپک یعنی تیسرا سب ٹاپک آ رہا ہے۔ یہ نیا ٹاپک نہیں ہے، اصل وہی ہے 112 نمبر جو اوپر آ چکی ہے آیا، اور اس سے متعلقہ جو ہے نا بات اصولی باتیں ہوئی تھیں، جو پورا جو ہے نا ایک ٹاپک تھا، اس میں سے اب تیسری بات جو ہے نا جو نکلنے والی ہے، تیسری بات جو نکلنے والی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے 118 اور 121 آیت، یہ اس سے نکلی ہوئی بات ہے۔ میں اب آپ کو 118 اور 121 تک لے جاتا ہوں، اور وہاں پہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے۔ وہاں پہ 118 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو کچھ جانور حلال ہیں، اوریجنلی حلال ہیں، اصولی طور پہ حلال ہیں، لیکن تم نے اپنی مشرکانہ بدعات کی وجہ سے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تم ان مشرکانہ بدعات سے باہر نکلو، اور اب ان پہ اللہ کا نام لو۔ وہ حلال ہیں، وہ حلال ہیں، ان رسموں سے باہر نکلو، وہ ان کو اسی طریقے سے ذبح کرو جیسا کہ تم ذبح کرتے آ رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک یہ بات کہی تھی، اور دوسری یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اس کے بعد یہ کہ یہ جو تمہارے اندر جو ہے نا یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، 121 آیا ہم جو ہے نا جا کے دیکھتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر یہ رسم بھی پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کا نام نہیں لینا۔ اب تمہیں حلال جانور ہو، اللہ کا نام لازمن لینا ہے، اور یہ بھی فسق ہے کہ اگر تم اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ دو پہلو ہیں، یہ اصولی باتیں تھیں۔ اب اس کو، یہ جو بات اصولی باتیں ہیں، اب اس کو جو ہے نا قرآن مجید کھولے گا، یعنی ٹاپک جو ہے اصل میں یعنی مضمون پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ جب چیزیں آپ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو مضمون پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چیز جو اوپر پڑی ہوئی ہے قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق، جو کوئی ٹاپک نیا شروع کرتا ہے تو اصولی باتیں کرتا ہے پہلے، اور اصولی باتیں کرنے کے بعد اس کو پھر جنرلائز کرتا ہے، اس کو پھر جو ہے نا اس کی اپلیکیشن تک لے کے آتا ہے کہ دیکھو جو بات اوپر کہی گئی تھی وہ تو اصولی بات تھی، اب اس کے بعد جو جنرل باتیں اوپر کہی گئی تھیں اب اس کو اپلائی کرنا ہے، اپلیکیشن کے ایشوز آ جائیں گے، پریکٹیکل ایشوز آ جائیں گے۔ اب تمہارے سامنے وہ پریکٹیکل ایگزامپلز رکھی جا رہی ہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو اب اس چیز کو یہاں پہ آیا نمبر 136 میں جو ہے نا اس کو لیا ہے۔ وہ کیسے لیا ہے؟ وہ یہ کہا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظلم اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ یہ جو ظلم آیا ہے نا، پیچھے ظالمین کا لفظ تھا، تو وہیں سے جو ہے نا اس کو لیا اور کنیکٹر جوڑ دیا کہ دیکھو ان کا ظلم اس حد تک پہنچ چکا ہے، یعنی اپنی مشرکانہ بدعات کی صورت میں یہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس کا آگے حوالہ آنے والا ہے، کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، یعنی وجعلوا مقرر کیا ہے للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے ذرا جو ہے نا ظاہر ہے کہ پیدا کیا ہے، من الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی سے، والانعام جانوروں کو کہتے ہیں، اور نصیباً ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ یعنی اب کیا کیا ہے کہ یہ کھیتی ہو یا جانور ہوں، کھیتیاں ہوں یا جانور ہوں، ان میں سے ایک حصہ نکال دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نکال دیتے ہیں، ایک حصہ اللہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ فقالو، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، ظاہر اللہ کے لیے انہوں نے نکال دیا ہے، بزعمہم، اپنے زعم کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور ایک اور حصہ ہے وہ نکالتے ہیں، انہی کھیتیوں سے نکالتے ہیں، انہی جانوروں سے نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ ہمارے شرکا کا مطلب وہ ہمارا اردو اور پنجابی والا نہیں ہے کہ ہماری شرکا برادری، وہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرکا جن کو ہم اللہ کے ساتھ جو ہے نا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی یہ محاورہ ہے ہمارے شرکا سے مراد کہ وہ شرکا جن کو ہم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی ان کے بت ہیں، ان کی ڈیریاں ہیں، ان کے بزرگ ہیں، جنات ہیں، جن کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ بت بنائے پھرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے دینا چاہیے، انہیں معلوم ہے کہ ایک حصہ اللہ ہی کے لیے دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ جو ہے نا علیحدہ اور کرتے ہیں، اللہ اور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ اس میں زوردار جو بات ہے وہ زام کا لفظ آ گیا ہے، یعنی اس کا سورس کچھ نہیں ہے، اس کا سورس کچھ نہیں ہے، ان کا زام ہے۔ زام کیا چیز ہوتی ہے؟ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، کنجیکچر جو ہے نا ہوتے ہیں، جس میں جو ہے نا انسان جو ہے نا یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا ان کے وہم، ان کے خیال ہوتے ہیں، اور اس کے وہم اور خیال کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ یعنی دو حصے بنا لیے، دو حصے علیحدہ علیحدہ کر لیے، ایک تو ظاہر ہے اپنے پاس ہی رکھنا ہے نا، آپ ظاہر ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے رکھنا ہے کچھ نہ کچھ، اس میں سے جب انہوں نے نکالنا ہے جس کو ہم اللہ کے راستے میں کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے نکالا، ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے نکالا، اور کچھ اپنے پاس رہنے دیا، اور یہ کہا کہ یہ ان کے زام کے مطابق ہے۔ یہ قرآن کا الفاظ ہیں، یہ ان کے ظاہر نہیں ہے، یہ قرآن کے ہیں کہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق جو ہے نا یہ کر ڈالا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچتا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ یعنی یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ایسے ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، چوہا کھا جاتا ہے، یا کوئی آگ لگ جاتی ہے سامان کو، یا کوئی چیز مر جاتی ہے جانوروں میں سے، بشمار یعنی انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب جو حصہ وقف کر دیا گیا تھا اللہ کے لیے، اور اگر کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو پھر اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتے۔ یہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو، غریبوں کو دیتے تھے؟ میں اس پہ تربیت آتا ہوں۔ اچھا اچھا، جو اللہ کے لیے وقف کیا، ابھی یہ اس کو آپ کے سامان میں سے، کچھ جانوروں میں سے کچھ حصہ جو ہے نا انہوں نے وقف کر دیا، کس کو دینا یہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ وقف کر دیا اللہ کے لیے ایک حصہ، ایک حصہ انہوں نے اپنے شرکاء کے لیے وقف کر دیا، یہ دو حصے ہو گئے۔ اب کوئی حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ جو کچھ انہوں نے شرکاء کے لیے دیا اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور جو کچھ انہوں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، جو شیئر رکھا ہے، اس کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یعنی چوری بھی ہو سکتا ہے، کوئی جانور کو کھا بھی جا سکتا ہے، جانور مر بھی سکتا ہے، یا جو کھیتیوں میں سے کوئی چیز ہے اس میں سے جو ہے نا آگ بھی لگ سکتی ہے، ظاہر کھیتی کھڑی ہوتی ہے نا، یا کھیتی جو ہے نا کاٹنے کے بعد اس کے بارش ہو سکتی ہے، کوئی اور پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ تو جو چیز انہوں نے وقف کی ہوتی ہے اللہ کے لیے اور اپنے شرکاء کے لیے وقف کی ہوتی ہے، کوئی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے، اگر یہ حادثہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ساتھ دی ہوئے حصے کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر یہی حادثہ جو ہے نا وہ ان کی شرکاء کی جو ہے نا چیز جو اسائن کی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی معاملہ آ جاتا ہے، تو اب اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ کہاں سے کیا جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامان سے جو ہے نا، جو انہوں نے رکھا تھا اسے، اس میں سے نکال کے اس کو دے دیا جائے گا۔ یعنی بتوں کا حصہ لازمی طور پہ کمپنسیٹ کر دیا جائے گا، جبکہ اللہ کا حصہ جو ہے نا کمپنسیٹ نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھیں؟ تھوڑی پیچیدہ بات ہے۔ یعنی یہ کہ جب دو ڈیریاں بنا دی گئیں، ایک اللہ کے لیے ایک شرکاء کے لیے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، یعنی اللہ کی ڈیری جو انہوں نے بنائی تھی اس پہ حادثہ پیش آ گیا، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ شرکاء کا جو حصہ ہے اس میں سے نکال کے اللہ کو دے دیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپشن، اور انہوں نے نہیں کمپنسیٹ نہیں کیا ہے اس چیز کو۔ ایک ٹپیکل شرکیہ تہذیب ہے۔ ہاں، ایک پوری کی پوری ایک بیسیکلی ٹیپیکلی شرکیہ تہذیب بن جاتی ہے، جس میں بنیادی طور پہ جو شرکاء ہوتے ہیں نا اس کو ہر صورت میں پریفرنس دی جاتی ہے، ہر صورت میں پریفرنس دی جاتی ہے۔ اس کو دربار قرآن میں بیان کیا ہے کہ گھر میں ایک بوڑھے کی سی کیفیت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، جو ہے نا کہ جو ہے نا اس کو بس اگنور کرنا ہے۔ شرک اس طرح حاوی ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے نا شرک کے معاملات کو جو ہے نا وہ پریفرنس دینی ہے۔ ان کو معلوم ہے، یعنی اس کی مثالیں اگر آپ نے مزید اس کو بڑھانا ہے تو معلوم ہے، وہ یہ کہتے ہیں ظاہر ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے، جو شرک کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری جو نقل ضرورتیں ہیں وہ ہماری نقل ضرورتیں ہمارے بت پوری کرتے ہیں، اللہ نہیں پوری کرتا۔ تو نعوذ باللہ، بت پوری کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بتوں کے پاس جاتے ہیں، ہماری جائز ضرورت ہوتی ہے بتوں کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں دے دے، لیکن اللہ ہمیں دیتا ہے کس کے ذریعے سے؟ انہی بتوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔
انہی بتوں کے ذریعے سے دیتا ہے. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کوئی چیز نہیں دینی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کوئی چیز نہیں دینی، تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم بتوں کے پاس جائیں گے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوا لیں گے. یعنی یہ ان کا جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. اس انڈرسٹینڈنگ کے ان کی اپنی مشرکانہ جو تہذیب ہے، مشرکانہ جو روایات ہیں، ان کو ڈومینیٹ رکھنے کے لیے اس حد تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرک و خالص کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر اگنور بھی ہوتی ہے تو وہ ہونے دیں، کیونکہ ہمارے بت جو ہے نا، ہمارا بتوں سے رابطہ ہے، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ منوا لیں گے. یہ وہ پہلو ہے جس کو یعنی یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے. بات میں یہ چیز کمپنسیشن والی ہے تو سمجھ نہیں آئے گی. وہ یہ ہے فلا یصل الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچتی. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. یہ اصل میں جو ان کی چیزیں سامنے ہیں نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ ایک حصہ یہ ہے، جب یہاں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ چیز وہاں نہیں پہنچتی، وہ والی چیز جو ہے وہ یہاں پہنچ جاتی ہے. یہ جو پرابلم کی وجہ سے نہیں پہنچتی، جی جی یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مطلب جی وہ دیکھیں نصیب ہے نا، اوپر نصیب رکھ دیا گیا ہے، ایک حصہ جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے، نصیباً کا لفظ آ گیا نا. میں اس کو اگر پڑھوں اور مجھے یہ بات آپ نے نہ بتائی ہو جی جی تو مجھے تو اس نہیں، زبان کا پہلو تو سامنے رہے گا نا جی. یہ تو اب آپ زبان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زبان کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے ترجمے میں جو وان صاحب نے کیا ہے اس میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ تاریخ اچھا پڑھی ہوئی ہے یا کچھ میں حدیث اس کو پڑھی ہے یا ان وہاں کا سے ظلم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے. کھیتی اور چپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، بذام خود، آگے ترجمے میں لکھا ہے بذاتم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے. یعنی ڈیریاں سامنے ہی پڑی، کوئی اور نہیں پڑی. پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کا ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ سکتا ہے. یہ اس کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان ڈیریوں کے ساتھ، جو نتیجہ ہے وہ سامنے کر دیا. اس کے پیچھے پوری سٹوری ظاہر زبان کے اندر موجود ہے، اور وہ جن سے بات کہی جا رہی ہے وہ بات واضح ہے ان کے لیے، کلیئر ہے. اور اس کے بعد ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تفسیروں میں سب نے یہی لکھا ہے. یہ کوئی نہیں وہ میں ہاں میں سمجھ گیا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تو یہ الفاظ میں نہیں، وہ بعض کا زبان کے جو ہے نا پہلو ایسے ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ اس کو کھولنا زبان پڑتا کا ہے. پہلو بھی نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی چیز جو انہوں نے اللہ کے لیے مختص کی تھی وہ اللہ کو نہیں پہنچی. اب یہ مجازی طور پہ نہیں پہنچی کہ جی کیونکہ وہ مطلب ایک طریقے سے وہ قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو نہیں پہنچی بس پھر. اچھا نہیں، یہ دیکھو ساما یحکمون، آگے اس کے بعد وہ حکم بھی لگا رہے ہیں نا، کتنا ہی برا ہے جو حکم لگا رہے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ شرک ہے، ہاں کتنا ہی برا جو ہے عمل پورا جو ہے جی جی کہ ان کی طرف بھی نسبت کر کے ان کے لیے بھی رکھنا، یہ پورا عمل ہی برا ہے. جی جی کہ اس طرح سے اللہ کے جو جس طرح کی چیز اللہ کے یہ شرک، مطلب جس طرح کی اس شرک کی جو ہے نا وہ برائی کی جا رہی ہے، یہ کتنا برا عمل ہے. لیکن اس میں وہ کمپنسیشن والی بات جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ چیزیں آگے بھی اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم فوکس کر دیتے ہیں اسی جگہ پہ، اور کچھ چیزیں آگے بھی آ رہی ہیں تو ساری چیزیں اور واضح ہو جائیں گی، مزید واضح ہو جائیں گی. جی 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 یہاں جی پہ ایک میرا کوشچن بھی ہے. جی جی یہ ابھی بھی جو ہے نا وہ اب اس کو میں جہالت کہوں یا کیا کہوں، کہ ہمارے علاقے میں نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو ہے نا جانوروں چپایوں میں ایک جو ہے نا وہ نام رکھ لیتے ہیں کسی بزرگ کا. مطلب وہ جو میں دربار سمجھتا ہیں وہ علاقے میں محمد پناہ، وہ پیر مال، وہ حافظ دیم، کہ جی ایسے یہ ہی اس کا ہے، اور جب وہ میلہ ہوتا ہے تو وہ لے جاتے ہیں وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں. ایسے ہی اس حوالے سے جو ہے نا وہ مطلب یہ کیا مطلب وہ بھی یہ شرک ہے یا سیدھا کیا ہے سیدھا یا سیدھا شرک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وہ شرک ہوتے ہیں. جب آپ نے کسی بزرگ کے نام، کسی ڈیری کے نام، کسی بت کے نام مخصوص کر دیا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شرک ہی تو ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ اگر ایسے تو ہی رکھتے اللہ کے نام تو وہ تو صحیح ہے، جی جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن برکت کے لیے. لیکن کسی اللہ کے نام کو چھوڑ کے کسی اور جو ہے نا وہ دربار بزرگ کا نام رکھ کے تو اس کو وہاں جا کے ذبح کرنا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی یعنی شرک ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے.
اچھا، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے، کہا ہے کہ یہ بہت ہی برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ حکم لگاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کے جو فیصلے کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرنا اٹ سیلف جو ہے نا، ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کے فعل سے متعلق وہ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ اس کے بعد ایسے ہی جیسے کہ جو پچھلی بات کہی ہے، اس بات کو جوڑتے ہوئے اس کو بات کو آگے مزید بڑھایا اور کہا ہے کہ ایسے ہی جو ہے نا مزین کر دیا ہے۔ مزین کرنا کس چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کر دینا، یہ خوبصورت بنا کے پیش کر دینا یعنی یہ کہ بہت سارے لوگوں کے لیے، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ یعنی ان مشرکوں کے بہت سارے لوگوں کے لیے ایسے ہی جو ہے نا مزین بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ کس چیز کو مزین بنا کے پیش کر دیا گیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ شرکاؤہم ان کے شریکوں کے کہنے پہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، لیردوہم اور کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے کہا کہ ان کو برباد کر ڈالیں، ولی یلبسو علیہم دینہم اور جو ان کا دین ہے ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ یہ بات ہے، لفظی ترجمہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ اس کو مزید جو ہے نا آگے دیکھتے ہیں۔ یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ یعنی ان کا ظلم بس اتنا ہی ظلم نہیں ہے جو اوپر ظلم کیا ہے، ان کا ظلم بس اتنا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے آگے بڑھ کے ایک اور سٹیپ بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ سٹیپ یہ اٹھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ان بتوں کے لیے، ان ڈیریوں کے لیے ذبح کر دیتے ہیں۔ یعنی اولاد کو ذبح کر دینا، اولاد کو قتل کر دینا، یہ کتنا گناؤنا جرم ہے۔ یہ گناؤنا جرم جو ہے نا وہ بھی اپنے شرکا کے کہنے پہ یہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو زینہ کا لفظ آ گیا ہے، مزین کرنا۔ عام حالات میں ایک سمجھنے والا، سوجھ بوجھ رکھنے والا، عقل مند آدمی یہ سٹیپ نہیں اٹھا سکتا کہ اپنی اولاد کو قتل کر ڈالے بتوں کے نام پہ۔ لیکن جب ایک چیز مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت بن کے پیش آ جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کے دل جو ہے نا، ظاہر ہے کہ جو اس مشرکانہ تہذیب پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان پہ ٹھک جاتے ہیں، ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی میں جب امتحانات آتے ہیں یعنی مشرکانہ تہذیب پہ مبنی جو روایت ہوتی ہے، ان کے زندگی میں برے دن بھی آتے ہیں۔ جب برے دن آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بت ہیں یا یہ خدا ہیں یہ ہمارے ساتھ ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ان پہ جو ہے نا ذبح کر دی جائے، ہماری اولاد ان کے اوپر جو ہے نا قتل کر دی جائے، اور پھر جو ہے نا جا کے یہ خوش ہوں گے۔ یہ بت بھی ہو سکتے ہیں، یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ پیچھے آیا نمبر 100 پڑھا ہے، اس کے اندر جنوں کا ذکر تھا کہ یہ جنوں کے لیے جو ہے نا اپنی اولادوں کو اس طریقے سے یعنی وہ قتل کرنے والے جو ہے نا اقدام کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ شرکا کا نام آ گیا، تو شرکا ایک جو ہے نا بڑی اس کے اندر محض بت نہیں ہے، اس کے اندر ہر طرح کے جو ہے نا وہ شریک ہیں جن کو آپ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب کو جو ہے نا یہاں پہ شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے پروہت بھی ہو سکتے ہیں، پروہت یہ کہ جو مجاور ہوتے ہیں، پروہت ہوتے ہیں بتوں کے اوپر، ان کے کہنے پہ وہ بھی شرکا ہی کی جو ہے نا ایک صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کے کہنے پہ اپنی اولادوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گناؤنا جرم ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی پچھلا جو عمل تھا وہ عمل کس سے متعلقہ تھا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلقہ تھا نا۔ اب یہ عمل جو ہے نا وہ انسانوں کے ساتھ ہی متعلق ہو گیا ہے۔ اب یہ عمل انسانوں کے ساتھ ہی متعلق ہو گیا ہے، اور جب یہ کہا ہے کہ کثیر من المشرکین، یہ مشرکین کی بہت زیادہ تعداد اس کو پریکٹس کرتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید جب اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو ایسے نہیں کہتا ہے کہ یہ ان کے ہاں کو ٹاواں ٹاواں قسم کی مثال ہے، ایسی نہیں ہے۔ یعنی اس چیز کو اختیار کیا ہوا ہے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کی کئی ایک مثالیں تھیں۔ ایک مثال جو ہے نا ہم نے پڑھی ہوئی ہے سیرت النبی سے، وہ مثال یہ ہے کہ یہ ان کو جنگوں کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس میں دعائیں مانگا کرتے تھے بتوں پہ جا کے کہ اگر ہمیں جو ہے نا بہت ساری اولادیں مل جائیں، نرینہ اولادیں یعنی مرد یعنی اولادوں کی صورت میں مل جائیں، تو ہم ان میں سے ایک کو آپ پہ جو ہے نا وہ قربان کر دیں گے۔ ان بتوں کو یہ کہا کرتے تھے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب ہیں، انہوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی۔ حبل وہاں پہ ایک بت تھا، جو ہے نا یہ ہماری سیرت النبی کتابوں میں یہ سارے واقعہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے، اور یہ اصل اوریجنل سیرت ابن ہشام میں جو ہے نا یہ واقعہ نریٹ ہوا ہے
کہ عبد المطلب نے کیا کہا تھا، حبل کے جو ہے نا جو وہاں پہ تھا بت تھا، کہ اگر ہمیں جو ہے نا اتنی اولادیں مل جائیں ان میں سے ایک جو ہے نا اولاد اپنا بچہ جو ہے وہ میں قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا تمہارے نام پہ۔ اب یہ موقع آ گیا، جب انہیں کئی اولادیں مل گئیں، موقع آ گیا، اور جو قرآ پڑا وہ کس کے نام پہ پڑا تھا؟ وہ عبداللہ کے نام پڑا تھا۔ عبداللہ یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے، ان کے نام پہ پڑا تھا، اور ظاہر ہے قتل کرنا تھا، حبل پہ قتل کرنا تھا، اور اب قتل کرنا تھا تو یہ بھی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو اس کو پھر کمپنسیٹ کیا گیا تھا کہ اتنے جو ہے نا یعنی اونٹ جو ہے نا وہ ذبح کر دیے جائیں، بجائے اس کے کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے، اتنے جو ہے نا وہ اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی تھی، اور بھی بہت سارے طریقے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جنرل رکھا ہے کہ یہ دیکھو، یہ اپنے شرفاء کے کہنے پہ اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور یہ ایک عام بات نہیں ہے، یہ بلکہ سب کا یہی نقطہ نظر ہے۔ کثیر کا مطلب پھر ظاہر ہے کہ سب کا یہ نقطہ نظر ہے، وہ ایکسیپشنل ایک دو ہوتے ہیں تو اس سے کیا فرق نہیں پڑ جاتا سوسائٹی کے اندر، تو عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ آگے پھر جو ہے نا بتایا ہے کہ لیردوہم، کہ ان کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ ظاہری صاحب ہلاکت تو یہ ساری آج کل بھی ہوتا ہے، مجھے ایک ہندو جو ہے نا وہ بتا رہا تھا جی جی کہ کوئی بلڈنگ یا کوئی کام جو ہے نا وہ نہ مکمل ہو رہا ہو، اس میں جو ہے نا ایشوز ہوں، تو وہ ایسے کوئی جو ہے نا وہ ادھر ادھر سے نا کوئی ایسا بندہ غریب یا کوئی پاگل یا کوئی جو ذرا ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو بھی ہے، اس صحیح، کو جو ہے نا لے جاتے ہیں وہاں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور وہ اس بلڈنگ کے اوپر سے لے جا کے نا اس کو دھکا دے دیتے ہیں، تو ایسے ہی اس طرح اس کی قربانی دے دیتے ہیں، اور اس کے خاندان کو نا پیسے شیسے دے دیتے ہیں۔ تو یہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ جی، یہ میں اپنی ہسٹری سے بتاتا ہوں، ہماری اپنے گاؤں کی جو ہسٹری ہے، ظاہر ہے کہ آپ تو اس کو دوسری جو ہے نا ہندوؤں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے نا اپنی تاریخ میں بتاتا ہوں۔ ہمارے گاؤں تھا جس کے بارے میں بڑا مشہور جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدھا گاؤں انڈیا میں تھا، آدھا گاؤں پاکستان میں تھا، ہمارے علاقے میں۔ اس گاؤں کا نام تھا حاجی پور۔ 56-57 میں فلڈ آیا ہے، اور وہ جو ہے نا اس میں بہ گیا، یعنی وہ علاقہ ہی پورا ختم ہو گیا تھا، اتنا فلڈ وہ تیز آیا تھا رابی کا۔ تو جب وہ آیا ہے، فلڈ آیا ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ گاؤں ایسا گاؤں نہیں تھا کہ جس میں کوئی 200-400 گاؤں تھے، سوری 200-400 جو ہے نا گھر تھے، اس میں ہزاروں کی آبادی تھی، کافی بڑا جو ہے نا وہ گاؤں تھا۔ اور جب وہ فلڈ آیا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ اب ظاہر ہے چاروں طرف سے گھیرے گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو پانی کے اندر پھینکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا پانی کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی جنات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پانی مانگ رہے ہیں۔ قربانی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ تصور مسلمانوں کے ہاں بھی ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی زمانے میں رہا ہوگا، آپ کی تو مجھے اگزامپل کا پتہ نہیں، لیکن یہ جو ہسٹوریکلی ہمارے علاقے میں اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہرحال، یہ چیزیں جو ہے نا ہوتی ہیں مختلف جو ہے نا قوموں کے درمیان۔ تو یہ کیوں لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کریں۔ ہلاکت کا ایک ظاہری پہلو تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے، ظاہری پہلو یہ کہ اولاد، اتنا بڑا جو ہے نا سنگین جرم کر دیا جائے کہ اولاد، یہ تو بڑی دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ تو اپنے اندر وجود میں ہی ایک ہلاکت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہلاکت وہ بھی ملنی ہے جو قیامت والے دن ملنی ہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ اس کے اندر وہ چیز ہے۔ ولی یلبسو علیہم، یہ جو پہلا حصہ ہے یردو، یہ آپ کون کس کی بات کر رہے ہو؟ ہم یردو ہم یہی مشرکین مکہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو اردو ہم یہ ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں، اچھا، ایسے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا وہ ہلاک کر ڈالیں ان کو، کن کو؟ یعنی مشرکین مکہ کو، یعنی جو اس طرح کی مشرکانہ تہذیب پہ کھڑی جو تہذیب ہوتی ہے ان کو ہلاک کر ڈالیں۔ ظاہری ہلاکت تو سامنے نظر آتی ہے، میں نے کہا کہ جیسا کہ اولاد ختم ہو گئی، میرا خیال ہے کہ شیطان کی بات، شیطان ان کو برباد کر ڈالے۔ جی، لیکن نتیجہ تو زین لهم الشیطان ہو۔ جی وہی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہی جو ہے نا یہ سب کچھ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوگا، لیکن وہ بات تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا۔ اچھا، تو یہ یردوہم کے ہلاک کر ڈالیں۔ اب میں نے کہا کہ اس کے ظاہری پہلو بھی سامنے رہنے چاہیے، اور اس کے جو ہے نا نتائج بھی سامنے رہنے چاہیے۔ ظاہری کیا ہے؟ مال آپ کا ضائع ہوا، اللہ کو تو نہیں پہنچا نا، مال ضائع ہوا آپ کا، یعنی شریکوں کے نام پہ ایک ڈیری بنا دی، وہ بھی ضائع ہوا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد ضائع ہوئی، یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ہے ولی یلبسو علیہم دینہم، اور یہ کہ ان کا دین ان کے لیے مشتبہ بنا دیں۔ اب ان کا دین
اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے روایت کی صورت میں ان کو ملا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ملا ہے. اس دین کے اندر انہوں نے یہ پیچز لگائے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ اس دین کے اندر جو ہے نا وہ دین مشتبہ کر دیا ہے. اللہ کا دین جو ہے نا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اصلی حالت میں ہی رہنا چاہیے، پیور اینڈ پرسٹین ہی رہنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اندر بھی پیچز لگائے ہیں، اور پیچز کس کے لگائے ہیں؟ یہی شرک کے لگائے ہیں. اور وہ پیچز لگا کے اب وہ دین ان کے لیے جو ہے نا وہ مشتبہ ہو گیا ہے، اپنی اصلی صورت میں نہیں رہا. اور وہ دین یعنی اب اس کے ساتھ دو پہلو ہیں کہ جو یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ وہ ہلاک کریں، اور دوسرا یہ کہ دین جو ہے نا وہ مشتبہ ہو جائے. دین اصل میں انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے آتا ہے. اگر رہنمائی کی بجائے ضلالت آپ کو ملتی ہے تو وہ دین مشتبہ ہو جاتا ہے. دین نہیں رہتا. دین کو ہمیشہ اپنی اس جگہ پہ رہنا چاہیے جس جگہ پہ وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے، ایسا ہرگز نہ کرتے. اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی سنت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ فوری نہیں پکڑتا. یعنی یہ اگر اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں یا اپنے شریکوں کو کوئی چیز سامان ٹھہرا رہے ہیں، ان کا حصہ ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ادھر سے تھپڑ مار دے ان کو ادھر سے جو نا کوڑا برسا دے. ایسا نہیں ہوتا. مہلت دی جاتی ہے ان کو، اور یہ زندگی کی مہلت میں ظاہر ہے جو چیز ان کو امتحان اس وقت درپیش ہے وہ مہلت ان کو ملی ہوئی ہے. اور اس مہلت کی وجہ سے جو ہے نا ان کو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرنے دیں. فَذَرْهُمْ، آپ ان کے جو ہے نا چھوڑ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اس چیز کو بھی چھوڑ دیں جس کو یہ جو ہے نا گڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. جو کچھ یہ گڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ یہ منسوب کر رہے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں. یہ وہی بات ہے جس کو اعلان برات کیا جا رہا ہے کہ اب ان کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے پیچھے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. بات پہنچا دی گئی ہے، بات سمجھا دی گئی ہے، بات یہ سمجھ چکے ہیں، اور اب بھی یہ نہیں سمجھتے تو اب کہ ان کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بات جو پچھلی دو آیات میں کہی گئی ہے، وہی بات آگے مزید جو ہے نا کہی ہے، مزید آگے کہی ہے. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انعام ہیں، یہ جو جانور ہیں، اور یہ جو کھیتیاں، حرث کا مطلب کھیتیاں، اور یہ جو کھیتیاں ہیں یہ حرام ہیں. ہجر کا مطلب ہوتا ہے حرام. ہجر کہتے ہیں بیسیکلی حجر جو سٹون ہوتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے. جب سٹونز کے ذریعے سے کوئی چیز بن جاتی ہے نا، دیواریں بن جاتی ہیں یا جو ہے نا گھر بن جاتا ہے، اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. آگے چل کے یہ جو قوم عاد اور سمود کے جو گھر ہیں ان کو بھی یہ جو ہے نا ہجر کہا گیا ہے. تو یہ جو حتیم جب جاتے ہیں مکہ اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی باؤنڈری کی زمانے میں ظاہر ہے کہ پتھروں کی بنی ہوئی تھی، تو اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. تو ہجر کوئی بھی چیز جس کی باؤنڈری جو ہے نا وہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے اس کو ہجر کہتے ہیں. ہجر کہتے ہیں عقل کو بھی کہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ یہ بھی اپنی حد بندی کر دیتی ہے. یعنی کوئی چیز سمجھتے ہیں تو حد بندی کر دیتی ہے نا، اس کو بھی ہجر، عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہجر جو ہے وہ حرام چیز کو بھی جو ہے نا ہجر کہا جاتا ہے. یعنی آپ نے کوئی چیز اعلان کر دیا ہے، کوئی چیز کہہ دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ٹیبو بن گئی ہے، تو وہ بھی ایک طرح کی آپ نے ایک باؤنڈری ڈیفائن کر دیا، اس کو بھی حرام کہا جاتا ہے. تو اسی سے لفظ یہ ہجر بنا ہے. اچھا، یہ جو ہجر ہے یہ بالکل اپنی نوعیت میں وہی لفظ ہے جس کو ہم حرام کہتے ہیں. یعنی جب ان کی روایت میں، مشرکین کی روایت میں کوئی جس کو یہ حرام کہتے تھے اس کو اصل میں یہ ہجر کہتے تھے، اور جب مسلمانوں کی روایت آئی تو ہماری روایت میں یہ لفظ حرام بن گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی حرام، ہمارا حرام اور ان کا ہجر یہ ایک ہی ہے. یعنی جو زمانہ جاہلیت کا جو حرام کا لفظ ہے اس کے لیے ہجر کا لفظ بولا کرتے تھے. یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تو پڑھا ہے، کچھ اور مزید آگے جانور آ رہے ہیں. ابھی بات مزید کھولتی ہے تو آگے چل کے جو ہے نا چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وقالوا هذه انعام وحرث. یہ وہی ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. اسی کو بات کو اگر مزید یعنی اس کو کھولا ہے کہ دیکھیں کچھ جانور جو ہے نا یہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں، کچھ کھیتیاں جو ہے نا حرام ٹھہرا دیتے ہیں. وہ کیوں ٹھہراتے ہیں آگے جو ہے نا اس کی تفسیر کھولی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا تھا درمیان میں رہ گیا، باتوں سے بات آگے چل نکلی کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں اور یہ حصہ کس کے لیے ٹھہراتے ہیں؟ بتوں کے لیے ٹھہراتے ہیں.
جو اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں وہ یقیناً کیا ہے، وہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. جو اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں وہ معاشرے کے اندر جو ضرورت مند ہیں ان کو دیا جاتا ہے، اور دیتے بھی رہے ہیں، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ دیتے بھی رہے ہیں. جو بتوں کے نام ہوتا تھا وہ کس کو دیتے تھے؟ بت تو نہیں کھاتے تھے نا، وہ بتوں کے مجاور اور پروہت ان کو دیتے تھے. وہ اس کو جو ہے نا، وہ جو سسٹم چل رہا تھا. وہ سسٹم جو چل رہا تھا، یعنی اس سسٹم کے اندر جو ہے نا، جو بتوں کے مجاور اور پروہت ہوتے ہیں، جب وہاں پہ جو بیٹھتے ہیں بتوں کے اوپر، جو ملنگ بیٹھتے ہیں یا ان کے پیر بیٹھتے ہیں یا ان کے جو ہے نا وہاں پہ جو بھی بزرگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ، تو وہ حصہ ان کو دے دیا جاتا. تو اصل میں وہ ان کا حصہ ہوتا تھا. پریکٹیکلی وہ اس کو یوز کرتے تھے، اور جو اللہ کا ہوتا تھا وہ غریبوں کے لیے ہوتا تھا. یہ چیز سامنے رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ جو پیچھے باتیں دو کی ہیں، بات یہاں تک ہی نہیں رکی، بات کو آگے مزید بڑھایا اور یہ کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں یہ حرام ہیں، اور یہ کھیتیاں حرام ہیں، وہ جن کو حرام انہوں نے ٹھہرا دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا. دوسرے لفظوں میں ڈیڈیکیٹ کر دیا. کس کے لیے کر دیا؟ یا تو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، یا جو ہے نا وہ کس کے لیے کیا؟ ان بتوں کے لیے کیا ہے. اور جب وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا تو اب اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. یعنی وہ بات ہو رہی ہے کسی مقصد کے لیے ان کو استعمال کرنا حرام ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. اب ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. یعنی جو کھیتیاں ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہیں یا جو جانور ڈیڈیکیٹ کر دیے گئے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. کون کھائے گا؟ جس کو ہم چاہیں گے. من نشاء، جس کو ہم چاہیں گے، بزعمهم، اپنے زعم کے مطابق. یہ ان کے فتوے آ گئے. یعنی یہ ان پروہتوں کے، یہ ان جو مجاوروں کے اب ان کے فتوے آ گئے، یا ان کے علماء کے فتوے آ گئے کہ دیکھو جن کو تم نے جو ہے نا حرام ٹھہرا دیا ہے، یعنی ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، اب اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، تو اب اس کرنے کے بعد ظاہر ہے ایردان کسی نہ کسی نے اس کو استعمال تو کرنا ہی ہے نا، تو وہی اس کو استعمال کرے گا جس کو ہم کہیں، جس کو ہم کہیں گے وہی اس کو استعمال کرے گا. اور اس کے بعد یعنی اس کو مزید کھولا وہ کہا ہے، وہ انعام حرمت ظہورها، اور جن جانوروں کو انہوں نے حرام ٹھہرا دیا ہے، اب ان حرام ٹھہرے ہوئے جانوروں کے اوپر کوئی بیٹھ نہیں سکے گا. یعنی سواری کے لیے نہیں بیٹھ سکے گا، یا ان کو مال بردار جو ہے نا سامان اٹھانے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے بیکس جو ہے نا وہ اب ان کے استعمال نہیں کیے جائیں گے. ان کی کمر جو ہے نا استعمال نہیں کی جائے گی ان جانوروں کی. ظاہر ہے اونٹ ہوں گے یا جو ہے نا وہ بیل ہوں گے کہ ان کی جو ہے نا کھیتی باڑیوں کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، یا ان کے اوپر جو ہے نا سفر نہیں کیا جائے گا، یا ان کے اوپر سامان نہیں جو ہے نا لادا جائے گا. تو اب یہ حرام ہو گئے ہیں، ان کے ظہور حرام ہو گئے ہیں. وَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور اس کے بعد یہ وہ جانور ہیں اگر ان جانوروں کو ذبح کرنا پڑ گیا تو اس کے اوپر اللہ کا نام بھی نہیں لیا جائے گا. اب وہ بات آ گئی جو فراز صاحب آپ نے آیا نمبر ایک پیچھے یہ گزری ہے، اس میں یہ کہا تھا کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ جب یہ روایت پیچھے سے چلی آ رہی ہے تو انہوں نے کیوں جو ہے نا منع کر دیا تھا، رک گئے تھے اللہ کا نام لینے سے. تو یہ بیسیکلی وہ جانور ہیں، یہ ایک انہوں نے بریکٹ لگا دی ہے. یہ سب جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. جس کے ساتھ بریکٹ لگائی ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو اب ہم کسی اور پرپز کے لیے استعمال نہیں کیے کریں گے، یہ صرف بتوں کے لیے کریں گے. اور جب ان کو ذبح بھی کرنا پڑ گیا تو ہم اس پہ اب اللہ کا نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ بتوں کے لیے خاص ہو چکے ہیں. بات سمجھے نا وہ کنٹیکسٹ. یعنی اوپر بات کہی تھی اصولی طور پہ، جب اصولی طور پہ بات کہی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ نہ آئے، لیکن یوں ہی آگے بڑھتے ہیں، آگے جا کے اس کو کھولا جاتا ہے اور کھلنے میں وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے، یہ یوں اور یوں ہے. تو اب یہاں پہ یہ جانور انہوں نے مخصوص کر دیے ہیں جن کے لیے ساتھ انہوں نے ٹیگ لگا دیا ہے کہ یہ حرام ہے. حرام ہے. اب ان کے جو ہے نا کمر بھی استعمال نہیں ہوگی سواری کے لیے، مال جو ہے نا لادنے کے لیے، اور اگر ان کو ذبح کرنا پڑ بھی گیا تو ذبح کرتے وقت اب یہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوں گے، بلکہ کس کے نام کے ذبح ہوں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ جو بات اوپر اصولی طور پہ کہی تھی نا میں نے، یعنی یہ پیراگراف سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ یہاں پہ دو باتیں کہی گئی تھیں کہ بھائی تم جو چیزیں تم نے حرام ٹھہرائی ہیں اس کو اب اللہ نے ختم کر دیا ہے، اور اب تم اس پہ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے اور کیوں نہیں کھاتے، یہی کہا تھا نا اوپر. اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ جب ان جانوروں کو ذبح کرو تو اللہ کا نام لازمی لو. انہیں جانوروں کی ذکر کیا گیا تھا کہ ان پہ اللہ کا نام لازمی لو. اللہ کا نام لو. تم کیوں نہیں اللہ کا نام لیتے؟ اگر نہیں لیتے تو یہ بھی فسق ہے. یہی تھی نا. اب آپ کے اس کو آ کے یہ کھولا جا رہا ہے کہ اچھا وہ کون سے جانور تھے جن پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. تو یہ وہی جانور ہیں جن جانوروں کو جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ ان بتوں کے نام جو ہے نا ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے. اس کے بعد ہے افتراء علیہ، اور یہ بھی ان کا جھوٹ تھا.
یہ بھی ان کا جھوٹ تھا. اور جھوٹ کس چیز کے؟ ظاہر ہے جھوٹ گھڑ کے اس کو اللہ کے نام منسوب کر دیا جاتا ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور عنقریب ان کو جو ہے نا اس کی سزا مل جائے گی، جو کچھ یہ نا یہ کرتے رہیں گے. اس میں ایک طرح کا پھر تھریٹ ہے، ایک طرح کی پھر جو ہے نا وارننگ ہے، کہ وارننگ یہ ہے کہ اگر ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، واپس آئیں. لیکن یہ کہ کیا جو ہے نا ہٹ درمی کے ساتھ جو ہے نا یہ اسی پہ ٹکے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد لازمی طور پہ جو ہے نا اپنی سزا جو ہے نا یہ بھگتیں گے. اس کے بعد کہا ہے، یہ بات جو وہی ابھی بات چل رہی ہے اسی بات کو آگے مزید بڑھایا ہے. وہ کہا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمًا عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور اگر ان جانوروں کے جو ہے نا پیٹوں سے کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، کوئی جانور پیدا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ یہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے. یعنی وہ کیا کرتے تھے کہ جو اس طرح کے جانور ڈیڈیکیٹ کر دی جاتے تھے، تو اس کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے جو ہے نا کوئی بچہ پیدا بھی ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اونٹنیاں ہوں گی، کوئی بھیڑیں ہوں گی، کوئی بکریاں ہوں گی، اگر ان کے ہاں کوئی بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ جو بچہ ہے اگر کل کو ذبح بھی کرنا پڑ گیا تو یہ کون کھائیں گے؟ صرف مرد ہی کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، وہ ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی، ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی. یعنی اپنے شرک کو کس حد تک لے گئے ہوئے ہیں. یعنی ہر جگہ انہوں نے تفریق پیدا کر دی ہے. کبھی انسانوں کے نام پہ تفریق پیدا کر دی ہے، کبھی اللہ کے نام پہ تفریق پیدا کر دی ہے، کبھی انہوں نے بتوں کے نام پہ تفریق پیدا کر دی ہے. تو اگر یہ جو ہے نا اگر یہ جانور ذبح بھی کریں گے تو اس کو کون کھائے گا؟ پچھلی آیت میں یہی کہا نا، جس کو ہم کہیں گے، جس کو ہم کہیں گے ان کو وہ کھائے گا. لیکن اگر ان کی اولاد ہوتی ہے، ان جانوروں کے آگے کوئی بچہ ہوتا ہے، اگر اس کو کل کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کو کون کھائے گا؟ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. صرف مرد کھائیں گے. یہ مشرکانہ تہذیب میں عام سی چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ کنواری نہیں استعمال کر سکتی، یہ شادی شدہ نہیں استعمال کر سکتی عورتوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ہے نا، یا بوڑھی عورت جو ہے نا استعمال نہیں کر سکتی. تو اس طرح کی جو ہے نا بے شمار قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد کہا ہے کہ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان جانوروں سے، اگر وہ مردہ حالت میں پیدا ہوتا ہے، یہ مردہ بھی کھا لیتے تھے بچوں کے جو ہے نا، جو پیدا ہوتا مردہ پیدا ہوتا، یعنی یہ کہ مرا ہوا پیدا ہوتا کوئی جو ہے نا بچڑا، تو وہ اس کو کھا لیتے تھے. اگر یہ مردہ پیدا ہو جائے تو اس صورت میں یہ ہماری عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، ہماری عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی زندہ رہتا ہے اور زندہ کل کو جو ہے نا ذبح کرنا پڑ جائے تو صرف کون کھائیں گے؟ مرد کھائیں گے، اس میں عورتیں شریک نہیں ہو سکتی. لیکن اگر مردہ ہو جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ جو ہے نا اس کو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں. کافی ڈیٹیل میں اصول ہے ان کے. بڑی بڑی جو ہے نا برا دین کے لیے. لیکن سواری کس سے بات کی جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی، مشرکین مکہ، یہ ان کے بارے میں تو بات ہے، جی جی، لیکن بات کس سے؟ مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے. لیکن وہ مسلمان انہی میں سے کنورٹ ہو کے جی ایسے ہی ہے، ظاہر ہے ان کو مشرک. تو پتہ تھا یہ سارا، تو ان کو پھر سے یہ بتایا کیا؟ یہ بیسیکلی اتمام حجت کیا چیز ہوتی ہے؟ اتمام حجت یہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے جرائم ہیں وہ ان کو گنوا کے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ تمہارے کوئی جرائم ہے. یہ تو ادروائز تو اتمام حجت نہیں ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد دوسرا یہ کہ ظاہر ہے قرآن تو صرف وہاں تک ہی محدود نہیں رہنا تھا، آگے بھی چلنا تھا. تو اس کو ایز اے دلیل یوز کر رہے ہیں کہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی یہ ہیں. غلطیاں کہاں کہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا فیتھ بیسڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تم یہ چیز پریکٹس کرتے ہو، تم یہ چیز پریکٹس کرتے ہو، یوں ہی کہیں گے تو اس کے جواب میں وہ فوری چیز سامنے آ جاتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہے گی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو 100% کلیئرٹی کے ساتھ کہے گی. ٹھیک ہے نا. اب اس نے اس چیز کو یعنی رکنا نہیں ہے. پیچھے کہا نا کہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، میں نے اس کی سزا دینی ہے. اب سزا دینی ہے تو ان کے سامنے چارج شیٹ تو رکھی جائے گی نا کہ بھائی تمہارا جرم کیا تھا جس کی بنیاد پہ میں نے تمہیں سزا دینی ہے. تو وہ جرم تو سامنے رکھا جا رہا ہے نا، وہی جرم ہے جو یہاں جرائم سامنے رکھے جا رہے ہیں. یہ شرک سے متعلقہ ہیں. تو شرک ایسی چیز ہے جس کو جو ہے نا چھوڑا نہیں جا سکتا. قیامت والے دن بھی یہی کہا ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ میں تو باقی ہر طرح کے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن یہ چیز معاف نہیں کی جا سکتی. بات واضح ہو گئی نا، یہ وہ چیز ہے. اچھا اس کے بعد ہے سیجزیہم وصفہم، اور ان کا یہ کام کرنا، ایسا کام کرنا، یہ دوبارہ بات کہی ہے، جو اوپر بات کہی تھی دوبارہ کہا ہے کہ ان کے ایسا کرنا جو ہے نا اس کا لازمی طور پہ یہ سزا ان کو ملے گی. چارج شیٹ سامنے ہوگی تو پھر ہی ہم سزا دے سکیں گے نا.
تو یہ چیز وہی ہے کہ تمہارے یہ جرائم ہیں، تمہارے ایک ایک جرم کو جو ہے نا سامنے رکھ دیا گیا ہے، اب تم اس کا اعتراف کرتے ہو تو اس کا نتیجہ لازمن جو ہے تمہیں جو ہے نا بھگتنا ہے، یہ چھوڑا نہیں جا سکتا، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ انہ حکیم علیم، پھر وہی بات جو اوپر کہی تھی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور علم ہے، اور اس کے جب علیم آتا ہے حکیم آتا ہے اس کے اندر عدل لازمی ہوتا ہے، یہ بار بار ہم پیچھے جو ہے نا پڑھ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اس چیز کی سزا ملے، تمہیں اس چیز کی سزا ملے، اگر نہیں مل رہی فوری طور پہ تو یہ اس کی بھی حکمت ہے، یہ مہلت جو دی ہوئی ہے اس کی حکمت ہے جو ظاہر ہے کہ تمہارے سامنے یہ رکھی جا رہی ہے، اور یہ اس کے اندر تمہارے لیے بڑا سبق ہے، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ اور اس سے جو ہے نا فائدہ اٹھا لو، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ سزا تم بھگت کے رہو گے۔ یہ چیز ہے جو واضح کر کے ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اور اس کے بعد یہ پورے کے پورے پیراگراف کو دوبارہ سمرائز کر دیا ہے۔ قرآن مجید جب اس طریقے سے سمرائز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو زور دے کے بیان کرنا ہوتا ہے کہ دیکھ لو یہ بات ہے جو تمہیں اوپر کہی گئی تھی، دوبارہ سن لو، کان کھول کے سن لو، غور کر کے سنو۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اور انتہائی خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد کہا ہے صفحن، محض کس وجہ سے؟ بیوقوف کی وجہ سے، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی، محض بیوقوفی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالا، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ یعنی دیکھیں کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، یعنی کون، یعنی یہ علم کس چیز پہ ہے؟ علم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو غور و فکر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی عقلی بنیادیں ڈھونڈتا ہے، ایک علم یہ بھی ہوتا ہے، انسان اپنے مشاہدے سے عقلی بنیادوں سے کوئی چیزیں ڈھونڈتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ چیز مخالفت میں پائی جاتی ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو جو ہے نا قتل کر ڈالے، یا کوئی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنی اولادوں کو قتل کر ڈالو، تو یہ بغیر علم کے اتنا بڑا سٹیپ تم نے کیسے اٹھا لیا؟ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے چیزیں برتنے کے لیے دی تھی، استعمال کرنے کے لیے دی تھی، تم نے ان کو بھی حرام ٹھہرا لیا۔ یعنی تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا اس میں سے چیزوں کو جو ہے نا لدا کر کے جو ہے نا تم ان کو حرام ٹھہرانا شروع کر دو، افتراء علی اللہ، اور وہ بھی ایسے نہیں ہے بس کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنیاد ہو، وہ تم نے جھوٹ گھڑ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تھونپ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ٹھنڈے پیٹوں لیا جائے؟ یہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کی بنیاد پہ تمہیں سزا لازمی ملے گی۔ کَذَّلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور اس کے بعد یہ کہا وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات آ گئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور یہ لوگ اس پیغام سے منہ موڑ گئے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا حکیم ہونا تھا، علیم ہونا تھا، پیچھے ذوالرحمہ کا لفظ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمت تھی کہ اس نے تمہارے اوپر یہ بارش کی، قرآن مجید کی صورت میں بارش کی، تمہیں ان ضلالتوں سے نکالنا چاہا، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم جو ہے نا ڈٹ گئے، تمہاری گردن اکڑ گئی، ڈٹ گئے، اور تم اس راستے پہ نہیں آئے جس راستے پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا لانا چاہتی تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پہ نہیں آنا چاہتے اور گمراہی پہ ہی رہنا چاہتے ہو۔ یعنی کتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے نا یہاں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف دیکھ لیتے ہیں، ایک آدھ آیت، اور پھر جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی آج تو کا جو سب ہے نا لفظی معنی محتدین کا کیا ہوگا؟ ہدایت پانے والے، محتد اس بندے کو کہتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، یہ بھی جو ہے نا وہ ایڈجیکٹیو ہے محتدین، یہ جمع کی صورت میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہرگز راہ راست پر نہیں رہے، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری ایک تہذیب ہے جو وجود میں آ جاتی ہے، یعنی مذہب جو ہے نا وہ اپنے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے نا، یعنی اب بگڑتا ہے تو کیا کیا چیزیں اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، وہ بھی جو ہے نا سامنے رہنی چاہیے، وہ چیز یہ ہے کہ یوں ہی مذہبی لوگوں کو دنیاوی طور پہ کوئی اقتدار مل جاتا ہے نا معاشرے کے اندر، اور آج کا معاشرہ ہو یا پرانا معاشرہ ہو، ان پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح سیاست انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے نا، مذہب کی جو ہے نا وہ
اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے معاشرے کے اندر تو وہ بھی کرپٹ کر دیتی ہے. آپ طالبان کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. مل جاتی ہے. اور اس کے بعد عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہمیشہ یہ کہے کہ تم یہ بات کہاں سے لا رہے ہو، یہ چیلنج کرتا رہے. جب عام آدمی جو ہے نا جھک جاتا ہے نا، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، عام آدمی جب جھک جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ معاشرہ مذہبی معاشرہ نہیں رہا، اب جو ہے نا وہ اسی طرح کی ذلاتوں پہ کھڑا ہو جائے گا. نام مطلب مذہب کا ہوگا. جی نام مذہب کا ہوگا، اور اس کے بعد استعمال کریں گے، یہ لوگ استعمال کریں گے. اس لیے ہر ہر شخص کو اپنے توازن پہ کھڑا ہونا چاہیے. یعنی پورا کا پورا معاشرہ جو ہے نا جاگتا ہوا معاشرہ ہونا چاہیے، نہ صرف سیاست میں، مذہب کے اندر بھی یہ صورتحال رہنی چاہیے. آپ چیلنج کریں یہ بات جو ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے لا رہے ہیں. اگر تو قرآن کا بیان ہے، اگر کوئی حدیث کا بیان ہے تو ویلکم، سرنڈر کریں گے. لیکن اگر کوئی تمہاری اپنی رائے ہے، تمہارا اپنا فتویٰ، یہ فتوی ہی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، بس جو جن کو ہم کہیں گے وہ کھا لیں گے، جن کو کہیں نہیں کھائیں گے. یہ کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا مجال ہے کہ ان کو چیلنج کر سکے اس معاشرے کے اندر. ذرا تصور کریں جب یہ کہہ دیتے ہیں نا نظامی کہ بھائی یہ ہم نے جو ہے نا یہ فیصلہ کرنا ہے، من نشاء، جس کو ہم فیصلہ کریں گے. تو جب یہ کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کسی کی کیا مجال ہے کہ اس پہ کوئی تبصرہ کرے. لیکن یہ اقتدار کی وجہ سے یہ پیدا ہوا، کیونکہ یہ تو لوگوں میں پیدا ہوا ہے. جی دیکھیں، اور انہی میں سے حکمران بنے. جس طرح ابھی اگر ہم سعودی عرب اور ایران میں دیکھیں تو جو وہاں کے لوگوں کی عقائد ہیں، جی حکمرانوں نے اسی کو ری انفورس میں یہ کہہ رہا ہوں جب اقتدار ملتا ہے تو پھر بندہ کوئی جو چیلنج نہیں کرتا. اقتدار کا مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سیاسی اقتدار ہو، مطلب ان کو ڈومیننس مل جاتی ہے. ڈومیننس مل جاتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ احترام کی وجہ سے بھی ڈومیننس مل جائے. معاشرے کے اندر ایک مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے نا کسی شخص کو، تو لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں. اور وہ جب وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے سامنے لوگ جو ہے نا، یہ ہمارے پیروں میں پنجاب میں اکثر دیکھا ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں لوگ کر ڈالتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو بزرگ مانتے ہیں. وہ ڈومیننس ہی ہوتی ہے نا. تو ڈومیننس جب آتی ہے تو پھر تو اس کے بعد کرپشن تو لازمی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کھائیں گے، یعنی یہ شرکا کا حصہ ہے، وہ کس کو جاتا ہے؟ انہیں کو جاتا ہے نا، ان مجاوروں کو، ان پروہتوں کو جاتا ہے. وہ کیوں جاتا ہے؟ یہ کیوں بناتے ہیں؟ جان بوجھ کے بناتے ہیں. اس لیے بناتے ہیں کہ اس کا حصہ ہمیں ملے، ہم جو ہے نا دن دگنی رات چگنی جو ہے نا ترقی کریں. تو مذہب جو ہے وہ تو بحثیت مجموعی سب انسانوں کے لیے ہے. وہ لازمی طور پہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو. اگر یہ قرآن ہے، اگر یہ حدیث ہے تو سرنڈر کریں گے، سب بسم اللہ. لیکن اگر یہ تمہارا فتویٰ ہے اور یہ فتویٰ غلط بیانی پہ مبنی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو جو ہے نا سامنے رہنا چاہیے. یہ پال نے بھی ایسے ہی کیا، اور ان کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ کوئی اچانک، یعنی بڑے لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا. کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو غلط سٹیپ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا مذہب کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. آگے یہ جو بات کہی جا رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ. اب یہ جو بات اوپر کہی ہے نا، یہ بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے نا ان کو سمجھایا جائے گا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں. ان نعمتوں کو استعمال کرو، ان کا حق ادا کرو، اور ان کے جو جائز طریقے سے استعمال کرنے کی جو ہے نا تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں، اور ان جانوروں کے اندر اور ان کھیتیوں کے اندر دی ہیں، ان کو بھرپور ان کا استعمال کرو. اس طریقے سے حلال و حرام جو ہے نا وہ تم کیوں ٹھہراتے ہو. یہ کہا کہ ان کے نیچے اگر ترجمے میں دیکھیں تو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں، بلکہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ اور پیدا کیے ہیں. ان میں سے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے. یہ جو ہے وہ الذی انشاء جنات معروشات، کہ ان میں سے یعنی جن کی اوپر کھیتیوں کا ذکر ہوا ہے انہی کو کھیتیوں کو جو ہے نا آگے مزید اس کو کھولا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے باغات ہیں، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. جنات کا مطلب باغات، کھیتیاں، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے معروشات پیدا کی ہیں. معروشات کہتے ہیں، یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے ٹٹی. ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں پنجابی میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ کوئی اور مفہوم بن جاتا ہے اس کا جو ہے ذہن میں. تو یہ اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی کام استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ ہے ٹریلس، انگلش میں اگر آپ جانتے ہیں. یہ جو سٹکس ہوتی ہیں نا، سپورٹ ہوتی ہیں جس پہ اوپر جو ہے نا بیل دار پودے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں. ووڈن جو سپورٹ سٹکس ہوتی ہیں اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں، ٹریلس جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں. تو اس کو ٹٹی کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے. تو جو ان کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں
اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے، جو کھیتیاں ہیں اور باغ ہیں، ان کو آگے مزید جو ہے نا ایک ورائٹی کی شکل دے دی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کرتے ہوئے کہ ان جنات جو ہے نا کھیتیوں کو یا تو جو ہے نا معروشات ہیں یا غیر معروشات۔ غیر معروشات کیا ہیں؟ جو ظاہر ہے کہ اس ٹریلس پہ تو نہیں چڑھتی لیکن زمین کے اوپر ہی رہتی ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے تربوز ہے، جیسے جو ہے نا خربوزہ ہے، جیسے سبزیاں ہیں جو زمین پہ اگتی ہیں اور زمین پہ ہی رہتی ہیں۔ ان کو جو ہے نا ہم کوئی ووڈن سپورٹ پہ، ووڈن سٹرکچر پہ نہیں چڑھاتے، لیکن جو ووڈن سٹرکچر پر چڑھاتے ہیں اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ جیسے جو ہے نا انگور ہے، اس طرح اور بھی بیلیں ہوتی ہیں جس کو ہم چڑھا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے نا کہا گیا کہ وہ جو فصلیں ہیں اس میں سے معروشات بھی ہوتی ہیں اور غیر معروشات بھی ہوتی ہیں۔ والنخل والزرع، اور اس کے بعد کہا کہ کچھ باغ جو ہے نا وہ کھجور کی طرح درخت ہوتے ہیں، کھجور کی طرح کے درخت ہوتے ہیں۔ والزرع، اور زرع، اور اس کے بعد کچھ کھیتیاں ہوتی ہیں مختلفاً اکلہ، اور جو کھیتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ اکل کا مطلب پھل، اس کے اندر طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور ان پھلوں کو جو ہے نا اب آگے نمایاں کیا ہے وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا، اور اس کے بعد زیتون اور رمان۔ زیتون آپ جانتے ہیں زیتون ایک پھل ہے، رمان کہا جاتا ہے اس کو، انار کو کہا جاتا ہے۔ وہ متشابہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، وغیرہ متشابہ، اور جو ان کے پھل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے، یعنی ان کے پھلوں کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر رنگوں کی ورائٹی ہوتی ہے، ٹیسٹ کی ورائٹی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق جو ہے نا سامنے رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات تھی، قرآن مجید اگر اس کو بیان کرتا تو محض یہی کہہ دیتا کہ یہ فصلیں ہیں اور یہ باغ ہیں، سیدھی سی بات ہوتی، لیکن یہ ورائٹی کیوں لے کے آیا یہاں پہ؟ یہ اس کے اندر ایک سبق ہے، اور بہت بڑا سبق ہے۔ اس کو 2-3 جو ہے پیراگراف میں لکھا ہے تدبر قرآن میں، کہ دیکھیں یہ جیسے سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ورائٹی کی انتہا، ڈائیورسٹی، ورائٹی کی جو ہے انتہا کر دی۔ یہ پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے لیے رکھی سوٹی روٹی کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا؟ بے شمار قسم کی نعمتوں کے جو ہے نا ڈھیر دسترخوان لگا دیا ہمارے سامنے، ہمارے اندر بھوک رکھی، اور بھوک کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے بے شمار چیزیں ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ ہمارے اندر ٹیسٹ برڈز رکھے، اور ٹیسٹ برڈ کے لیے جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز ہی ہمارے سامنے رکھتی ہے اور کہا تک تم یہی چیز استعمال کرتے رہو اور ظاہر زندگی گزارنی ہے، بلکہ اس ٹیسٹ برڈز کے لیے اپریشیٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ کو اس نے بے شمار چیزیں ہمارے سامنے کھلا دی۔ اب ہمارے سامنے طرح طرح کی جو ہے نا انعام و اکرام، طرح طرح کے جو ہے نا ہمارے سامنے اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس نے بے شمار قسم کی چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے لا کھڑی کر دیں، پھل کھڑے کر دیے، فصلیں کھڑی کر دیں، بے شمار چیزیں جس سے ہمارے ٹیسٹ برڈز کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ ہماری حس جو ہے جمالیاتی حس اس کی تسکین ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنکھوں کے لیے اگر ہماری آنکھ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، تو یہ رنگ و رنگا رنگ جو ہے نا ہر طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھیلا دیا ہے۔ تو گویا کہ اپنی جب انعام و اکرام کی بات کرنی ہے، اپنے اس فضل کی بات کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ پھر جو ہے نا اس کو آگے پھیلا کے جو ہے نا بیان کیا ہے۔ اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی ہوتا ہے، وہ لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر جب ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کے درمیان کچھ اصول رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بے اصولی کے ساتھ ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی تنخواہ ملتی ہے تو کس وجہ سے ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ ہم نے کام کیا، ہمیں جو ہے نا اس کی بعد میں تنخواہ ملتی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا اس کا جو ہے نا بعد میں جزا و سزا نہیں ہوگی؟ جب استعمال کریں گے تو اس کا حق بھی ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ کارسپونڈنگ جو ہے نا، اگر اس نے کوئی فیور کیا ہے تو اس کے کارسپونڈنگ کو بعد میں جزا بھی ہوگی، یہ لازمی ہے جس کو سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جو اس ساری جو ہے نا ورائٹی کے اندر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو جس طرح دن اور رات ایک ورائٹی ہوتی ہے، جس طرح جو ہے نا سیزنز کا آنا جانا، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اس طرح بہار اور خزاں ہوتی ہے، دن اور رات ہوتی ہے، دوپہر اور اندھیرا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں، گو کہ ہمیں مختلف نظر آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے نا سنگل باڈی ہوتی ہے، سنگل گورننس ہوتی ہے، یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ پیچھے ایک ہی انتظام ہے، اور وہ انتظام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے توحید کا جو ہے نا پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں۔ یہ اصل میں جو بات اوپر کہی جا رہی تھی اس کو ذرا نکھار کے بات کہی ہے، نکھار کے بات کہی ہے، اس کو ذرا واضح کر کے کہی ہے کہ وہ چیزیں ہیں جن کا تم حق ادا کرو۔ کلو من ثمری ہی، اور تم ان کے پھل کھاؤ، اذا اسمرا، جب یہ پھل لائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔
کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو حرام ٹھہرائے. جب یہ آئیں، پھل آئیں، اس کے بعد بلا روک ٹوک ان کو کھاؤ، ان کو استعمال کرو. جب یہ پھل آئے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اصل چیز اب آئی ہے. اور جب یہ کٹ کے آ جائیں تو پھر اس کے بعد ان کا حق ادا کرو. کٹ کے آ جائیں تو اس کے بعد ان کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے، کسی بتوں کا حق نہیں ہے. یہ آ گیا ہے حق کا ہو، اس کا حق ادا کرو. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو، بعض نے کہا ہے کہ اس فصل کا حق ادا کرو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کہ جس ذات نے یہ رنگا رنگی پیدا کر دی ہے، معروشات کی صورت میں اور غیر معروشات کی صورت میں، درختوں کی صورت میں اور اس کے بعد مختلف قسم کے جناب پھلوں کی صورت میں، اس کا حق تو ادا کرنا ہے. یہ حق ادا کرو. یہ حق سے کیا مطلب ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے. یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا حق ادا کرو. یعنی اللہ کا ہی حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے، کسی اور شریک کا، شرکا کا حق نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے ہاتھ آتی ہے. یہ مکی سورہ ہے اور زکوٰۃ کا جو ہے یہ بات کہہ رہی ہے، اس کا حق ادا کرو. قرآن مجید کے اندر جو بھی حکم دیا جاتا ہے یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اور بار بار جو ہے نا جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علت. یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ جب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. جب ہمیں شراب نہ پینے کے لیے کہا جائے گا کہ شراب حرام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. دو پہلو ہیں، ایک ہوتا ہے نتیجہ اور ایک ہوتا ہے انڈر لائنگ اس کی فاؤنڈیشن. ایک ہوتا ہے نتیجہ. شراب کی مثال لیتے ہیں تو کیوں منع کی گئی ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فساد پیدا ہوتا ہے، لوگ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن وہ نتیجہ ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے نا، مقصد ہے، جس کا مقصد کہہ لیں، آبجیکٹو کہہ لیں، نتیجہ کہہ لیں، رزلٹ کہہ لیں، کچھ لفظ بول لیں. نتیجہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، ایکسیپشنز ہوتی ہیں، نہیں بھی ہوتا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ شراب کیوں حرام ہوئی ہے، وہ اس کے نیچے نشہ ہے. نشہ ہے. یہی چیز پڑی تھی نا. تو یہاں پہ علت کیا ہے زکوٰۃ کی؟ یہ علت بیان ہو گئی ہے یہاں پہ. زکوٰۃ کی حقیقت بیان ہو گئی ہے. یہ سب لوگ یہی بیان کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی حقیقت بیان ہو گئی ہے. یہ اصل میں شکر گزاری ہے، اس کا جذبہ ہے. اور یہ شکر گزاری کا جذبہ صرف اور صرف زکوٰۃ کے ذریعے سے ادا ہوگا. جس طرح نماز جو ہے نا اللہ کے حضور کھڑے ہو جانے کا نام ہے، اور اس طریقے سے جب آپ کے سامنے آپ کا مال آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کے بعد اس کا حق ادا ہونا چاہیے. یہ شکر گزاری کا حق ادا ہونا چاہیے. اصل علت یہ ہے زکوٰۃ کی. زکوٰۃ جو ہے نا عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ عبادت ہے. اور اس کے پیچھے کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے. اب ہم اس کے بعد یہ کہیں کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے. زکوٰۃ معاشرے کے اندر جو ہے نا ان ایوننس کو یعنی ختم کر دیتی ہے، ایون بنا دیتی ہے غریب، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے آبجیکٹیوز ہیں. یہ ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث میں بیان ہو سکتا ہے نہ بھی. یہ نتائج ہے، یہ نتائج ہیں. نتائج پہ مسلمان نتائج پہ بیان کر بھی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن نے خود بیان کیے ہیں، بعض جگہوں پہ کیے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ان جو قرآن میں آئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، کچھ چیزیں ہم اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ جو نتائج ہوتے ہیں اس کو گرفت میں نہیں لیا جاتا، اس کو بیان نہیں کیا. یعنی بیان کریں ضرور کریں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل اس کی حقیقت ہے اس کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے. یوں ہی آپ کو حقیقت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا، تو اس کے بعد ہزار نتائج بھی بیان کرتے رہیں، وہ چیزیں آپ کے پلے نہیں پڑتی. اچھا ایسا ہے کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہو جی اس میں علت اور مقصد دونوں ایک ہی چیز ہو، کہ وہی علت یہ وہ دیکھنا اس کا پڑے گا، نتیجہ ہے؟ دیکھنا پڑے گا. ایسا کچھ ہے؟ مجھے یہ ساروں میں ڈفرینس ہے؟ وضاحت سب میں ڈفرینس نظر آتا ہے، اچھا سب میں آتا ہے. یعنی ہمیں نماز میں بھی ڈفرینس آتا ہے. ہمیں جو حکم ملا اس کے اندر جو علت ہوتی ہے وہ اس کو پکڑا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں آتی ہے. یہ تو اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. کیونکہ آج کی دنیا چونکہ ہم لوگ بہت مٹیریلسٹک ہے،
تو آج کی دنیا میں ہر کوئی جب کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اس کو نتیجے کے اعتبار سے ہی سوچتا اس میں نقصان ہوتا ہے ہمارے ہاں. اب یہ پچھلے 2-3 جمعوں سے جو ہے نا ہمارے تقویٰ مسجد میں اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. مقاصد شریعہ، مقاصد شریعہ. بھائی مقاصد شریعہ جو ہے نا تم نے پورا پورا اسٹرکچر کھڑا کر دیا ہے. جب اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے ہی نہیں ہے. اور اس کو جب پیش کرتے ہیں انسانوں کے سامنے، اس کو اللہ کا نام لے کے پیش کرتے ہیں. بھائی نہیں ہونا چاہیے یہ چیز. جو اس کی علت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. علت امپورٹنٹ ہے، مقصد امپورٹنٹ نہیں ہے. مقصد بعض اوقات اچیو ہو بھی جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، ہے، لیکن وہ پورا فکری اسٹرکچر ہے نا. برا بن جاتا ہے نا. اصل پرابلم یہ ہے کہ جب ہم آپ کے ہاتھ میں اس کی فاؤنڈیشن آ جاتی ہے نا، آپ اس کو گرفت میں پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز ہے جو آپ کے سامنے رہنی چاہیے. مقاصد تو بعض اوقات سامنے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ہوتے. اچھا، یہاں پر یہ جو حق سے آپ نے زکوٰۃ مراد لیا ہے، جی یہ سب کہہ رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے. یہ کوئی زکوٰۃ تو کوئی فرض چیز ہے نا، جی میں اس پہ آنے لگا کوئی اس پہ اصلی چیز نہیں ہے کہ نہیں میں اس پہ آنے لگا اس پہ آنے لگا. یعنی ابھی تو ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا نا تاکہ آپ کی گرفت میں اس کی فاؤنڈیشن آ جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ حقوں کا مطلب شکر اس کی علت ہے. یعنی اس کا دیکھو اب اس کا یوں ہی آپ کے سامنے کوئی چیز آتی ہے نا، آپ نے فصل کاٹی یا جو ہے نا جس طرح جانور آ گئے ہیں، فصل کاٹی تو یہ کہا گیا کہ جب یہ فصل کاٹیں گے تو اسی وقت اس کا حق اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے. اس کا حق فصل کا حق آپ کے اوپر. دیکھو میں وہ پہلے بات ہو گئی ہے کہ یہ یہاں پہ ضمیر آئی ہے ہو. ہمیں ایک طرح کرنا ہے مگر اس میں نا جی دیکھیے جب آپ ہو کہیں گے نا تو اس میں اگر آپ اس کو فصل کا حق کہہ لیں یا اللہ کا حق کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایٹ دا اینڈ یہ اللہ کا. کہنا چاہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کیا وہ بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. استاد محترم آتو کا کیا انہوں نے مطلب ہے؟ کیا کہا خان صاحب نے کہا ان کا حق ادا کرو. ان کا حق ادا کرو. نہیں، آتو کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہ کہ یہی یہ چیزیں آپ کو ملی ہیں، ان کا حق ادا کرو. کیونکہ وہ سمارو آیا ہے نا جی اس سے پہلے، جی تو وہ ایک ہی اسی سیکوینس میں وہ تو چیزیں آ پھر گئی. روح سمارو کی طرف آ سکتا ہے. اچھا ہاں مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا ہاں کہ امپورٹنٹ ہے. وہ کرے نا کہ اس کا جی تو آپ وہ جو آپ کے یعنی پاس تو آپ نے آیا، کرنا ہے کیونکہ وہ اس روح کا حق obligation ہوگی آپ کی اخلاقی ہاں کہ وہ چیز آپ نے جی لیکن اللہ کا حق ہے پھر تو وہ ایک رائٹ ہے اللہ کا. جی وہ ایٹ دا اینڈ وہی ہے. ایٹ دا اینڈ وہی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بیسٹ کیا تدبر اس لیے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں زکوٰۃ مراد نہ ہو، نہیں زکوٰۃ ہے زکوٰۃ. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں نا کہ زکوٰۃ تو بہت اسپیسیفک چیز ہے. اچھا آگے چلتے اناج کا کیا زکوٰۃ ہے؟ نہیں میں چلتا ہوں آگے چلتا ہوں. مثال دی. وہ تو مسالے ہیں آگے چلتا ہوں. دعویٰ کی زکوٰۃ، اچھا وہ بھی بہت اسپیسیفک. لیاس صاحب ابھی تو آگے چلتا ہوں. ابھی تو آپ کو فاؤنڈیشن آپ نے پکڑ لیا نا اپنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جب یہ کٹے تو اس کا حق ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہر فصل پہ جو ہے نا یہ اپلائی ہوگا، اور یہ اس وقت ہی اپلائی ہو جائے گا جب یہ فصل آپ کے سامنے کٹ کے آ جائے گی. جو مقصد یعنی یہ حق جو ہے اسی وقت قائم ہو جائے گا. اچھا اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوگی کہ یہ ٹماٹر ہیں، یہ پیرشیبل ہے یا امپیرشیبل ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی یہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے. لیکن اب آپ اس کو ادھر میں جا رہے ہیں لے کے زکوٰۃ کی طرف. زکوٰۃ کی طرف اصل میں وہ یوم حصاد ہی ہے. میں نہیں وہاں پہنچ سکا ابھی تک سے. کیا مطلب؟ میرا نہیں خیال کہ ادھر جا رہا یہ آیت نا، ابھی تک میں وہاں نہیں پہنچ سکا. نہیں دیکھو اس کا حق ادا کرو کیا مطلب ہے. اس کا حق ادا کرو کیا مطلب ہے. مجھے تو یہ جو یوم حصاد ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو پیداوار ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے. یہ اصل پیچھے کنٹیکسٹ کیا آ رہا ہے کہ تم نے ہاں کنٹیکسٹ پیچھے آ رہا ہے کہ دیکھو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹائم تو آ گیا نا. ٹائم آ گیا. پیچھے کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ چیزیں اللہ کو دیتے ہو اور کچھ چیزیں شریکوں کو دیتے ہو. اب یہاں پہ شریکوں کو جو ہے نا اس کو نگیٹ کر دیا. اب کس کا رہ گیا پیچھے؟ اللہ کا رہ گیا. اللہ کا مان لینا تو اللہ کے رہ گیا. دیکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. زبان جو زبان ہوتی ہے نا وہ لیگل لینگویج نہیں ہوتی. زبان و بیان کبھی بھی لیگل لینگویج. اچھا ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو جی کہ اگر اس سے ہم کوئی بھی ہو سے کوئی بھی مراد لے لے، جی وہ یوم حصاد ہی پہ وہ حق ہی امپورٹنٹ چیز، حق ہی امپورٹنٹ بن گیا ہے. حق ہی امپورٹنٹ بن گیا ہے. اور اس پیچھے کنٹیکسٹ میں جو بات چلی آ رہی ہے تسلی ہوتی ہے. اگر میں سوچوں کہ وہ اللہ کا حق تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک چیز کہی تھی، میں نے پوری کر دی، تو پھر تو مجھے ایک بڑی مطمئن ہوں گا میں. لیکن اگر ہوں گے وہ تو ایک اس چیز کا حق تھا جو میں نے بڑا ایک سمجھا کہ ہاں ہونا چاہیے، صحیح. تو میں نے کر دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر غائب ہو جاتے ہیں.
نہیں دیکھیں concept کیا میں آپ کی بات مان یہ رہا ہوں، مجھے بھی یہ چیز لگی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ پیچھے تو کنٹیکس یہی آ رہا ہے نا کہ اللہ کا حق ہی ہے، دو ہی حق تھے، ایک شریکوں کا تھا، ایک اللہ کا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کا ہی حق ہے، لیکن یوں ہی یہ چیز سامنے آ گئی تو یہ بیسیکلی یہ اس کی ایک اور پہلو ہے جو سامنے رکھی ہے، یہ کہا نا کہ کلو من ثماری ہی، یہاں پہ ایک پھل کا نام لیا گیا ہے، یہاں پہ آ گیا سنگولر، پلورل نہیں آیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر چیز جو سامنے آئے گی اس پہ حق قائم ہو جائے گا، یعنی اگر صرف اللہ کا کہا جاتا تو پھر وہ بیسیکلی سوری ظفر، جی ہماری تو جو ہے نا وہ ہمارا تو ٹیکس کاٹ لیا جاتا تو پھر ہم بے فکر ہو جائیں حق کے والے سے. میں بھی اس پہ بھی آتا ہوں. اچھا ابھی یہ سنگولر آ گیا ہے، تو اب سنگولر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں کولیکٹیو کی بات نہیں کی ہے، کولیکٹیولی جو ہے نا اس کی بات نہیں کہی گئی، سنگولر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر چیز جو سامنے آ جائے گی نا اس پہ حق قائم ہو جائے گا. اچھا اب ہمیں کیا پرابلم ایک پیش آتا ہے؟ اب پرابلم یہ پیش آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں کچھ سبزیوں پہ ایگزیمپشن دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم فقہ میں کیا کرتے ہیں کہ ان روایات کو اٹھاتے ہیں اور اب بھی آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پہ ایگزیمپشن ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں اپلیکیشن کی ہوتی ہیں، ان کو اپلیکیشن کا ہی رہنے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تو سب پہ قائم ہو جائے گا، اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کن چیزوں پہ جو ہے نا یہ ایگزیمپشن دینی ہے، کن چیزوں پہ نہیں دینی. اور ڈسکریشن ہوتا ہے، وہ حکمرانوں کی اپنی ثوابدید پہ ہوتا ہے. وہ وقت کے ساتھ جو ہے نا اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ٹماٹر پہ وہ ثوابدید یعنی استعمال کر دی گئی، ظاہر ہے کہ شہر سے دوسرے شہر میں لے جانے تک جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ ضائع ہو جاتے ہوں. میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ تو اب یہ کہ کتنی اماؤنٹ پہ ٹیکس ہوگا، کتنی اماؤنٹ پہ جو ہے نا زکوٰۃ ہوگی، اس نہیں ہوگی، یہ تو حکومت کی ڈسکریشن پہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ حق قائم ہو گیا ہے، حق قائم ہو گیا ہے اور یہ اس کا حق یعنی یہ ادا کیا جائے گا. اور اس کے بعد کہا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور جب یہ کام کرتے ہو نا زکوٰۃ کا اور صدقات کا اور یہ وہ جو کرتے ہو، اس میں ایک چیز لازمی ہے، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنی ضروریات کو کنٹرول کرو گے. دونوں کا چولی دامن کا آپس میں یہ نا رابطہ ہے ان کا آپس میں، کہ یعنی ایک شخص جس کی جو ہے نا اپنے ہی اللہ تعالی جو ہے نا ختم نہیں ہوتے، اپنی ہی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ اس چیز کو ہینڈل کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو میں اعتدال لے کے آؤ، اور اس کے بعد جو حق ہے اس کی گنجائش ہمیشہ رکھو. یعنی بیسیکلی یہ کہ جب حق قائم ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ چیز تھوڑی ہو، صرف آپ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. تو اس میں جب چیز تھوڑی ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے یہ جتنی تھوڑی ہے یہ بھی میری ہے، اگر یہ زیادہ آ گئی ہے تو وہ بھی میری ہے، زیادہ آ گئی ہے تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کو ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو ضائع کر دوں گا، اس کو میں اپنی عیاشیوں میں جو ہے ختم کر دوں گا. نہیں، یہ نہیں کہا کہ اپنی ضروریات کو محدود رکھو، اس کو کبھی بھی جو ہے نا اسراف سے کام نہ لو. اسراف سے کام لوگے تو دوسروں کا حق جو ہے نا مارا جائے گا. نہیں، بلکہ ہمیشہ جو ہے نا اعتدال کے ساتھ رہو اور دوسروں کا جو حق قائم ہو گیا ہے اس کو بھی ادا کرو. یہ بڑی چیز ہے. اچھا یہاں پہ استاد محترم جو ہے نا ایک اور پہلو ہے جو ابھی ظفر صاحب نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ بڑا اہم ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ دیتا ہوں. وہ یہاں پہ اگلے صفحہ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے، اچھا یہ ہے 228، یعنی فصل کا درو کا وقت آ جائے، درو کا یعنی فصل کاٹنے کا وقت آ جائے تو اس میں اللہ کا حق زکوٰۃ کی صورت میں قائم کیا گیا ہے، وہ ادا کرو. آیت سے واضح ہے کہ اس سے کوئی پیداوار بھی مستثنا نہیں ہے. یہ جو اوپر کہا گیا نا یہ وہی بات ہے، اللہ یہ کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی یعنی حکومت حالات کی رعایت سے کسی چیز کو مستثنا قرار دے. جن چیزوں پر زکوٰۃ وصول کرے اس کے لیے کوئی نصاب مقرر کر دے. یہ در حقیقت اسی نعمت الہی کا شکرانہ ہے جو کسان کو اس کے پروردگار نے بخشی ہے. اس زمانے میں پیداوار کی جو دوسری صورتیں وجود میں آ گئی ہیں، یعنی اس زمانہ میں، موجودہ زمانہ میں پیداوار کی جو دوسری صورتیں آ گئی ہیں، مثلا صنعتی پیداوار، فیسیں، کرایہ اور معاوضہ، خدمات وغیرہ، ان کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی پہ قیاس کرنا چاہیے، یعنی فصل ہی کی جو صورتحال ہے اسی پہ قیاس کرنا چاہیے. جو ہماری فیسیں ہوتی ہیں، ہماری تنخواہیں ہوتی ہیں، یا ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے نا کوئی یونٹس ہوتے ہیں، وہاں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ یا 5% ہوگا یا 10% ہوگا. جس طرح یعنی فصلیں کٹتی ہیں اسی طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا. اور یہ اصول بھی یعنی یہاں سے اٹھاتے ہیں
قامتی صاحب کہ یہ والی جو بات ہے جو زمین کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ان کا اتحاد ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ کیسے ادا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت کو اگر آپ دیتے ہیں تو اس میں ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو طرف زیادہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی یہ ایک تو ہوتی ہے بیس لائن، اس پہ ضرور جو ہے نا نظر رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ضرورتیں بھی ظاہر ہے کہ آپ کے ارد گرد ماحول میں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے نا ہاتھ کھلا رکھے، کبھی بھی جو ہے نا تنگی کی صورت جو ہے نا اس میں نہ دکھائے۔ تو اسی کے ساتھ یہ آج کا جو ہے نا سیشن ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو ضرور حاضر ہو جائے۔ یہ جو صورت ہے کہ اسی دن ادا کرنی ہے، جی جی اچھا، اس میں سوری آپ لوگ ایک ٹھہریے گا، جائیے گا نا ابھی۔ جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اسی دن ادا کرنے کی جو چیز ہے، جی جی یہ پریکٹیکلی اس زمانے میں کس طرح ہوتی تھی؟ اب تو خیر یہی ہے کہ سیلری کے ساتھ ٹیکس کٹ کے ہی ملتی ہے سیلری۔ جی جی اسی دن ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس میں اس سیشن کے بعد جو ہے نا حدیث کا ایک چھوٹی سی حدیث ہے، پڑھ لیتے ہیں، 2 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے۔ پہلے یہ سوال اس کا جو ہے نا آپ نے ٹائم مینجمنٹ صحیح نہیں کیا۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، لیکن کیونکہ آخری جو ہے نا چیز لمبی ہو گئی، اس سے جو ہے نا مسئلہ بن گیا، کوشش کروں گا اس کو جو ہے نا ٹائم میں جو ہے نا ختم کروں۔ اچھا سوری یہ چیز یہ کہ اسی دن یہ کرو، یہ یہاں پہ پھر جو ہے نا ایک اور چیز ہے جس کو اصلاحی صاحب نے اس کو کھولا ہے، بڑا اچھے طریقے سے کھولا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ زکوٰۃ زمین پہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس کے پھل پہ ہے، اس کے جو ہے نا فصل پہ ہے۔ تو یعنی یوم حصادی کی طرف لا کے نا اس کو یہ چیز کو نمایاں کر دیا ہے کہ یہ اصل میں جو اس کا جو پھل ہے نا اس پہ جو ہے نا اس بات ہے، نہ کہ اصل زمین پہ۔ پھل جو ہے وہ کاٹیں گے پہلی بات پہ جی پیداوار پروڈکشن کے اوپر، فیکٹری کے اوپر نہیں ہے۔ فیکٹری کے اوپر ہاں، نہیں ہے، لیکن وہ جو یعنی production- مطلب یہ کہنے کا کہ یہ اصول جو ہے کہ فیکٹری کے اوپر نہیں ہے پیداوار پہ، یہ اصول وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ باقی تفسیروں میں نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیا۔ جی لیکن وہ جو پروڈکشن ہوگی اس میں سے جب ارننگ ہوگی تبھی آپ اس میں سے کریں گے۔ جی جی ایسے نہیں پروڈکشن پہ ہی ہوگی، مطلب وہ جو گندم بات کو دینی پڑے گی۔ نہیں ٹماٹر میں تو ٹماٹر ہی بانٹے، مطلب اس کی ارننگ نہ بانٹے۔ وہ چکر میں پڑ گئے ہیں، پیسے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن اچھا ہاں پیسے ہمارے میں اس زمانے کی بات، Barter system تھا نا۔ ہماری تو دادی کرتی تھی تو وہ تو گندم کو ہی کرتی تھی۔ یعنی ہمارے پیچھے ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ لیکن میں اس کو قرآن مجید میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ اگر آپ اسی دن دینا ہے جی جی تو یہ کس دن؟ اچھا ابھی ویسے یہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، یہ اصل میں اس کا حق اس دن قائم ہو جاتا ہے، لیکن اب دینا کب ہے یہ ظاہر ہے، ہو سکتا ہے ہفتے بعد دیں، 2 ہفتے بعد۔ سمجھنا چاہ رہا تھا یہاں پر، میں یہی چیز الفاظ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ حق قائم ہو گیا ہے یا یہ اس دن دینا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ جس دن یہ کاٹیں جائیں اسی دن۔ جی جی تو یہ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے گئے۔ نہیں دیکھو آتو حق کا ہو یوم حصادہ، تو یعنی ظاہر ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ تو حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈیسائیڈ کر لیا، بس یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے 2 دن بعد دے دیں، 4 دن بعد دے دیں، ہفتے بعد دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہو سکتا ہے لینے والا جو ہے نا مہینے بعد آئے، اس میں کوئی فرق ورک آؤٹ کر لینا جو خان صاحب کا پوائنٹ ہے نا بڑا اچھا کہ وہ ٹائمنگ ہاں ٹائمنگ بڑی بھائی امپورٹنٹ گندم آ گئی نا، اتنی آ گئی آج کے لیکن دن۔ اس کو ادا والے بعد وہ تو بات ڈیٹیلز ہے نا، اس پر ضرورت انفارمیشن کے لیے بات ضروری ہے کہ گندم جب آ جاتی ہے نا تو اب غریب چلیں اب اس کا جو ہے نا آپ اس کو دے دو گے تو اس کی ضرورت پوچھے گا، نہیں خریدے گا، تو وہ موسم ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال میں خسارے کا مطلب ہے کہ اچھا موسم میں چلیں یہ اسی ماحول کے اندر حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ بڑا لمبا پیریڈ ہے وہ فیلڈ ہوتا ہے، کیونکہ گندم آتی ہے پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو الگ کرنا پڑتا ہے، اس میں کافی دن لگ جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ سنبھالنے سے لٹرلی نہیں ہے جو آپ